إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. میرے محترم دینی بھائیوں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کی نوعیت دو طرح کی ہوتی ہے، یا وہ عمل دو اعتبار سے ہوتا ہے. یا تو انسان کی کوشش کسی چیز کو پانے کے لیے ہوتی ہے، یا اس کی کوشش کسی چیز سے بچنے کے لیے ہوتی ہے. آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی حرکات، اس کی جو بھی کوشش ہوتی ہے، یہ دو میں سے ایک وجہ سے ہوتی ہے. یا تو کوئی خیر، کوئی نفع، کوئی اچھی چیز، خوشی، راحت وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا پھر اس کا دوڑنا، اس کا کوشش کرنا کسی شر سے، نقصان سے، پریشانی سے، تکلیف سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. انسان کی بھاگ دوڑ آپ دیکھ لیں، یہ دونوں میں سے کسی ایک مقصد کے لیے آدمی بھاگ رہا ہے. یا تو کوئی خیر ہے جس کو پانا چاہتا ہے، دنیا کا مال و متاع ہے، چاہتا ہے کہ ملے، دنیا کی زیب و زینت ہے، چاہتا ہے کہ ملے، کھانا پینا، لباس، زیورات، گھر، تجارت کی ترقی، نکاح. آدمی کسی نہ کسی چیز کے پانے کے لیے دوڑتا ہے. اس کے دل میں اس چیز کی رغبت ہوتی ہے، اس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس چیز کے پانے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ دوڑتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا دوڑنا کسی شر سے ہوتا ہے. مثلا آدمی سانپ نکل آیا، دوڑا، کسی جگہ پر سانپ نکل آیا، بیٹھے لوگ باتیں کر رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، اچانک سانپ نکل آیا. یا لوگ جوا کھیل رہے تھے پیسے کے لیے، اچانک پولیس آئی، سب بھاگے بچنے کے لیے. ایک انسان یا تو کسی چیز سے، کسی چیز کے پانے کے لیے دوڑتا ہے. ایک آدمی دوڑ رہا ہے، اس کو ٹرین چاہیے، اس کو پہنچنا ہے، بس کے پیچھے دوڑ رہا ہے اس کو پانے کے لیے. یا کسی چیز سے دوڑ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے. آپ ساری انسان کی کوششیں دیکھیں، ان دو میں سے کسی ایک میں وہ کوشش بیٹھتی ہے. یا تو رغبت سے دوڑنا، یا رہبت سے دوڑنا. یا تو پانے کے لیے دوڑنا، یا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑنا. اور یہ جذبہ انسان میں اللہ نے رکھا ہے. یہ جذبہ کہاں سے آیا بھائی؟ انسان کو بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو انسان کی حرکتیں ختم ہو جاتی. مجھ کو کچھ بھی نہیں چاہیے، ساری دنیا کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے. پیسہ نہیں چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، مجھ کو عورت نہیں، نکاح نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. نہ انسان کی افزائش نسل ہوتی، نہ انسان کی اپنی زندگی کی حفاظت ہو پاتی، نہ کوئی کسی کے پاس کام کرتا، نہ دنیا میں کوئی ترقی ہوتی ہے. تو اگر کسی چیز کے پانے کی رغبت نہیں ہوتی تو کوئی آدمی کوئی کوشش نہیں کرتا. اسی طرح سے انسان کے اندر کسی شر سے بچنے کا مزاج اگر نہیں ہوتا تو جنگلی جانور اس کی طرف بڑھ رہا اور یہ بیٹھا ہوا ہے مجھ کو نہیں بچنا ہے، مر جاتا.
بیمار پڑ رہا ہے، اس کے اندر ڈر نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، ہلاک ہو جاتا ہے۔ انسان کو اگر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہوتا، انسان کوشش نہیں کرتا، اور کوشش نہیں کرتا، سارا نظام دنیا کا ٹھپ ہو جاتا ہے، انسان تباہ برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ دو بہت ہی اہم جذبے رکھے ہیں، رغبت اور رہبت۔ رغبت کسی چیز کو پانے کا ذریعہ، پانے کی چاہت، حرص، اور رہبت کسی چیز کا ڈر، یہ دونوں ضروری ہیں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے یہ صرف دنیا کے لیے رکھا ہے؟ نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی خیر ہے تو اس سے بڑھ کے اور خیر ہے، اور اگر دنیا میں شر ہے، اور یقیناً ہے، تو اس سے بڑھ کے ایک شر ہے۔ انسان کو دنیا میں رکھا، دنیا میں لذتیں، نعمتیں، سب کچھ رکھا، اور اس کے اندر طلب رکھی۔ اب یہ آدمی اس طلب کی بنیاد پر ان لذتوں کو دیکھ کر ان کی طرف راغب ہوتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ ہاں دنیا میں کچھ پانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے، میرا دل کچھ چیز چاہتا ہے، نعمت، لذت، راحت چاہیے، اس کو سمجھتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ پھر اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بتلایا، دیکھو اس سے بہتر بھی ایک نعمت ہے، اس سے بہتر راحت ہے، اس سے بہتر لذت ہے۔ اب اس کے لیے آسان ہوگا کہ جب اس کے لیے میں دوڑ رہا ہوں، جو کمتر ہے، گھٹیا ہے، تو اس کے لیے بھی تو دوڑنا چاہیے۔ دنیا میں شر ہے، نقصان ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، فقر و فاقہ ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر رکھا، جذبہ رکھا، اس سے بچنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہلاک نہ ہو، نقصان نہ اٹھائے، برباد نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا، دیکھ جب یہ تو بچنے کی کوشش کرتا ہے ان چیزوں سے جو کہ چھوٹی ہیں، اس سے بدتر، اس سے زیادہ شر والی اور بھی ایک چیز ہے، جہنم۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش زیادہ کرنا چاہیے۔ جب یہ تو کر رہا ہے، چھوٹے کے لیے تو دوڑ دھوپ کر رہا ہے بچنے کے لیے، تو اس سے بڑا شر، بڑا نقصان، بڑی ہلاکت آخرت میں ہے، جہنم کی صورت میں۔ اس سے تجھ کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو انسان کے اندر شوق و رغبت اور ڈر اور خوف، یہ دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، کسی چیز کو پانے کا جذبہ اور کسی چیز سے بچنے کا جذبہ۔ یہ اگر زندگی میں نہ ہو، انسان کے اندر یہی نہیں ہو، تو آدمی کچھ بھی نہیں کرے گا، پڑا رہے گا، کچھ چاہیے ہی نہیں اور کسی چیز سے ڈر بھی نہیں، خلاص زندگی ختم، سب اپنی اپنی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، تھوڑی بھی حرکت کرنے کو دل نہیں کر رہا، کچھ چاہیے ہی نہیں، چاہیے نہیں، سانپ آ کے ڈسے کوئی مسئلہ نہیں، ڈر ہی نہیں، بچنا ہی نہیں، زندگی چاہیے ہی نہیں، تو آدمی کیا کرے گا بتائیے؟ تو یہ اللہ نے رکھا ہے، اسی لیے ساری دنیا کا نظام چلتا دکھائی دیتا ہے، ساری دنیا حرکت میں ہے، لیکن اس سے بہتر زندگی آخرت کی ہے، یہاں کی نعمتوں سے بہتر نعمتیں آخرت کی ہیں، اور یہاں سے بدتر شر، نقصان، ہلاکت آخرت کا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے آخرت کی خیر کو حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کے شر سے بچنے کے لیے بندوں کو ترغیب و ترہیب کا معاملہ کیا، لوگوں کو بتلایا یہ کرو یہ ملے گا، یہ مت کرو اس تکلیف سے بچ جاؤ گے، کہ اس خیر کو پانے کے لیے اور اس شر سے بچنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی کے سامنے اگر کسی چیز کو پانے کے لیے کوئی کام کرنا ہے، ایک آدمی سے کہیں ایک کام کیجیے، یہ کام کیجیے، بولے کیوں، کیا ملے گا؟ ہر آدمی کا مزاج ایسا ہے،
کہ وہ کچھ کرے گا تو اس کرنے کے بعد کیا ملے گا بھائی. اگر کچھ اس میں اچیومنٹ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے تو کیوں کروں. تو انسان کل یعمل علی شاکلتہ، ہر آدمی اپنے مقصد کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق کرتا ہے، اپنی نیت کے مطابق کرتا ہے. اس کی پرائرٹیز ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہی اس کی زندگی میں حرکات اور کوششیں ہوتی ہیں. اس کے سامنے کچھ نہیں ہو، کیا ملے گا بھائی؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. کیوں کروں؟ ایک آدمی سے آپ کہیے ذرا 1 کلومیٹر دور چلیں گے میرے ساتھ؟ بولے کیوں؟ بس. بولے کیوں آؤں میں یہاں اچھا بیٹھا ہوں دھوپ میں، کیوں آپ کے ساتھ؟ کوئی آدمی کان میں کہے ارے یہ تجھ کو 2 لاکھ روپے دینے والے ہیں اس لیے بول رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں تو آتا کہ نہیں. بولا اچھا حضرت آتا ہوں میں، کوئی بات نہیں ہے. دھوپ ہے بھائی مت آ، ابھی تو بول رہے تھے آپ دھوپ ہے. چلتا ہے زندگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھوپ ہی تو ہے، پگھل تھوڑی جاؤں گا، برف کا تھوڑی بناؤں. اب جائے گا. کیوں؟ اب اس کو معلوم ہے کہ اب اس چلنے میں کیا ملنے والا ہے. ترغیب تحریک پیدا کرتی ہے، ترغیب و ترہیب انسان کے اندر حرکت پیدا کرتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے. کچھ ملے گا تو کروں گا، کچھ نقصان ہے. کوئی آدمی کہے بھائی ادھر مت بیٹھو. بولے کیوں بھائی؟ آپ کے باپ کی جگہ ہے. آدمی فوراً ایک دم کیا کہے گا؟ کیوں یہاں سے کیوں ہٹو؟ میں اوپر سے بھی کچرا گرنے والا ہے. تو کیا کرے گا؟ شکریہ، ہٹے گا وہاں سے. ایک انسان حکم مانتا نہیں ہے، وہ کوئی کام کرتا نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو کچھ کروانا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس کے اس کام میں، اس کے اس حرکت میں، اس عمل میں اس کو کچھ ملے گا یا وہ کسی نقصان سے بچے گا. بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچے بات نہیں سنتے، پڑوسی گانا نہیں چھوڑتے، میوزک نہیں چھوڑتے، لوگ دین پہ نہیں چلتے ہیں. آدمی کے پاس 2 راستے ہیں. ایک تو یہ راستہ ہے کہ وہ کہے یہ سب جہنم میں جانے والے، یہ سب برے لوگ ہیں، چھوڑو ان کو ان کے حال پہ. ایک طریقہ یہ ہے، لیکن یہ طریقہ نبیوں والا نہیں، یہ اللہ والا طریقہ نہیں. نبی والا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ ان کی بے دینی کا نقصان کیا ہے. اگر واقعی ان کو احساس ہو جائے ان کی بے دینی کا نقصان کتنا بڑا ہے، کیوں بے دینی کی زندگی اختیار کریں گے. ان کو معلوم نہیں ہے ابھی دینداری میں، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں کیا فائدہ ہے. اگر واقعی ان کو احساس ہو جائے کہ اس میں فائدہ کیا ہے، ان کی زندگی میں بے عملی نہیں رہے گی. ہم سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حکم پر لوگ عمل کریں. سمجھیں اس بات کو، ایسا کرو. لوگ نہیں کرتے ہیں. میں بہت بولتا ہوں، سنتے ہی نہیں. بیوی سنتی نہیں، بچے سنتے نہیں، ماں باپ مانتے نہیں، دوست احباب بول بول کے تھک گیا، کرو کرو کرو، نہیں سنتے. بچوں اس سے نہیں مانتے. کئی بار بولتا ہوں پھر بھی کرتا ہے، کئی بار بولتا ہوں پھر بھی کرتا ہے. لوگ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور کیا غلطی ہے داعی کی؟ غلطی ایک بہت بڑی ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے میں بول رہا ہوں تم کرو، میں منع کر رہا ہوں تم رکو. آدمی سوچتا ہے جب تیرا حکم ہے تو میرا بھی تو دل کا حکم ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ میں کروں، میں چاہتا ہوں کہ نہیں کروں. میں کیوں کروں؟ انسان کے مزاج میں یہ بات ہے کہ میں تیری کیوں مانوں. تو بول دے اور میں کروں، غلام ہوں میں، تیرا غلام، میں تیری کیوں مانوں. لیکن اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ اس ماننے میں فائدہ میرا ہے، اور بہت بڑا فائدہ ہے، چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا فائدہ ہے. اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کی بات ماننے میں میرا نقصان، اگر میں مان لیتا ہوں تو میں نقصان سے بچوں گا، یہ مجھ کو اپنے نقصان سے بچانا چاہتا ہے، تو آدمی اس کی بات مانے گا بھی اور کہے گا شکریہ شکریہ. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے کہیں پر، آپ اس کو کہ بھائی صاحب یہاں ذرا رکو. کیوں؟ یہاں سے گاڑی بہت تیز آتی ہے اور اکثر یہاں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، گاڑی یہاں مت رکاؤ، یہاں سے تھوڑی ہٹا دو. یہاں پہ سنے گا بات کو. کیوں؟
اب مسئلہ آپ کے حکم کا اور اس کی فرما برداری کا نہیں رہا، اب مسئلہ یہ رہا میرا نقصان اس میں ہے۔ اس لیے اکثر لوگ ان کی دعوت ناکام کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی دعوت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا حکم مانو، اور دنیا میں آدمی جب اللہ کا نہیں مان رہا آپ کا کیوں مانے گا بھائی؟ لوگ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر رہے، آپ کی کیوں کریں گے؟ بولتا میں سنتا ہی نہیں، کیوں نہیں سنتا ہے؟ کیوں؟ اس کو ریئلائز نہیں ہوا۔ وہ ایک معمولی دوست اس کا چل جائیں گے فلم دیکھنے جاتا ہے، کیوں؟ اس کو پسند ہے وہ چیز، اس کی رغبت کی چیز ہے، اس کو اس میں مزہ آتا ہے، لیکن آپ کی وہ نہیں مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو کنونس نہیں کر پائے، آپ اس کو مطمئن نہیں کر پائے، آپ اس کو کنونس نہیں کر پائے کہ تیرا اس میں فائدہ ہے، تجھ کو ایسا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس سے غلطی کوتاہی ہوگی، اس کے باوجود بھی اس کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دعوت جب آپ کسی کو دیں، سماج میں آپ دینداری کو لائیں، تو اس کے لیے صرف حکم دینے سے کام نہیں چلتا ہے۔ یہ اللہ نے بھی نہیں کیا، میں نے حکم دیا تم نے ماننا چاہیے خلاص، اللہ نے ایسا کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلسل کئی اعتبار سے لوگوں کو خوشخبری دی اور ڈرایا، بتایا کہ تمہارا اس میں فائدہ ہے، تمہارا اس میں نقصان ہے، یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے نقصان ہوگا۔ اب آدمی جب اس کو سوچے گا تب جا کے زندگی میں عمل آئے گا۔ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، وہ کہے میں ایسا بولتا ہوں تم کو ایسا کرنا پڑے گا، لیکن اگر ڈاکٹر بولے دیکھو تم یہ علاج کرو گے اتنے دن میں تم ٹھیک ہو سکتے ہو، لیکن اگر تم نے علاج نہیں کیا تو تمہارا یہ نقصان ہوگا، یہ فیل ہو جائے گا، وہ فیل ہو جائے گا، ہارٹ فیل ہوگا، کڈنی فیل ہوگی، فلاں چیز ہو جائے گی، ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ڈاکٹر نے کیا کیا؟ اس کے سامنے حقیقت رکھی، فلاں چیز میں بتا دے کو یہ علاج کا یہ طریقہ ہے، اس میں تمہارا فائدہ زیادہ ہے، اس میں خرچ کم ہے فائدہ زیادہ ہے، یا اس میں خرچ زیادہ ہے لیکن اس کے اندر فائدہ بہت بڑا ہے، لیکن اگر تم کم خرچ کرو گے ہم علاج تو کر دیں گے لیکن معاملہ ٹیمپرری ہے، کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچانک والو آپ کا فیل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے فائدہ اس کا بتلایا، نقصان بتلایا۔ اب آدمی کو خود سوچنے کا موقع ملتا ہے، کوئی انسان ہلاک نہیں ہونا چاہتا ہے، ہر انسان نفع چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، بقا چاہتا ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ بات آپ نے بٹھا دی، اب حرکت خود اس کی زندگی میں آئے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پھر ہم تیار ہیں؟ تیار ہیں، ہم لوگ آپریشن کے لیے تیار ہیں، کتنا خرچ لگے گا؟ ڈاکٹر سے خود یہ پوچھتا ہے، اب اتنا خرچ لگے گا، اس سے کم نہیں ہو سکتا کیا؟ نہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ ہے، میں کم بتا رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، یہ لو پیسہ۔ آدمی تیار ہو جاتا ہے خرچ کے لیے، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، پھاڑو میرا جسم، دیکھو دوا کرو، بھروسہ ہے اس کے اوپر، اس کی بات کا یقین ہے، اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہلاک ہو۔ ڈاکٹر نے اس کو بتا دیا سب کچھ۔ کبھی جھوٹ بھی ہوتا ہے، کبھی جھوٹ بھی ہوتا ہے، لیکن انسان رسک نہیں لیتا ہے۔ بھائی کیوں رسک لوں؟ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو کوئی بولتا بھی بعد ہوگا ایسے ہی ڈرا رہا ہے بھائی ڈاکٹر، ایسے ہی ڈرا رہا ہے، تو نہیں بات تو صحیح لگ رہی، مجھ کو واقعی دکھتا ہے، کبھی کچھ ہو گیا تو رسک کائے کو لینے کا بھائی؟ آدمی کیا ہوتا ہے، کیوں رسک لوں، مجھ کو مرنا نہیں ہے، مجھ کو مرنا نہیں ہے، ہلاک نہیں ہو۔ آدمی کے اندر یہ جو نفسیات ہے، اس نفسیات کو داعی نظر انداز نہیں کرتا ہے، اور دعوت دینے کا طریقہ دین پہ لانے کے لیے اس مینٹالٹی کو کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جھوٹی باتیں کریں لوگوں کے سامنے، جیسے بچوں کو ماں باپ ڈراتے ہیں باہر مت جا شیر آئے گا، بعد میں معلوم پڑتا ہے جھوٹ بولتے تھے لوگ بچپن میں، مجھ کو اعتماد ختم ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ واقعی لوگوں کو عمل پر لانے کے لیے ترغیب اور ترہیب کا انداز اختیار کریں، اور سچ باتیں قرآن و سنت کی ان کے سامنے پیش کریں، جس سے ان کے دل میں رغبت پیدا ہو عمل کی، ان کے دل میں خوف پیدا ہو برائی سے، برائی کے برے نتائج کا۔
اگر آپ یہ کرتے ہیں آپ بڑی آسانی سے لوگوں کو عمل پر لا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے معاملہ یہ ہے کہ ہم شرعی احکام جانتے ہیں لیکن اس کی فضیلت نہیں جانتے ہیں. مثلا کوئی آدمی آپ سے کہے نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں، ہاں بہت ضروری ہے، اچھی بات ہے، ذرا 5 فائدے بتا دو نماز کے. نہیں معلوم. کیوں؟ ہم نے ضروری نہیں سمجھا. بھائی سب کر رہے، اپنے کو بھی کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے کرو، خلاص یہاں تک ہماری گاڑی رک جاتی ہے. لیکن نماز کے 5 فائدے بتا دو. اچھا جانے دو، نماز کی مت بتاؤ. پیسے کے 5 فائدے بتاؤ. ہاں بتاتا ہوں، اب 10 بتاتا ہوں. پیسہ ہوگا کپڑے آئیں گے، پیسہ ہوگا گاڑی آئے گی، گھر آئے گا، دوائیں کی آئے گی، اس کے لیے پکنک آئے گی، اس کے لیے بچوں کی فیس، گھر کا لائٹ کا بل اور اس کا گھر کا کرایہ سب آئے گا. اور بتاؤں یہ حال ہے. بس بس بس. لیکن آپ کو دینی احکام، توحید کے فائدے بتاؤ 5، 3 بتاؤ. شرک کے نقصانات بتاؤ، نہیں معلوم، ضروری نہیں سمجھا. ذکر کی فضیلت بتاؤ، تلاوت کی فضیلت بتاؤ، اخلاق اس کے 5 فائدے بتلاؤ. اپنی عقل سے نہیں، قرآن و سنت سے. ہم کو نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ ہم نے ضروری نہیں سمجھا اس کو. امام منذری نے، حافظ منذری، انہوں نے حدیثیں جمع کی، ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الترغیب والترہیب. ہم آئیں گے، آپ سوچ رہیں گے ترغیب ترہیب کیا، ذرا آپ کو بتاؤ، آ رہا ہوں میں اس کے اوپر. کتاب لکھی الترغیب والترہیب، اور اس میں حدیثوں کو جمع کیا. کتنی بڑی کتاب ہے وہ؟ 5 والیومز میں ہے. 1 2 3 4 5 پارٹ ہے اس کے، موٹے، اتنی موٹی جلدیں ہیں اس کی، جس میں سے شیخ الالبانی نے اس کی تحقیق کی اور تحقیق کر کے صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ کیا. پھر بھی 2 ضعیف کی ہو گئی، 3 صحیح کی ہے. 3 جلدیں اس کی ایسی ہیں جس میں صرف صحیح حدیثیں ہیں. سوچیے اتنا مواد ہے، اتنا مواد ہے کہ کون سے عمل پر کیا فضیلت ہے، اس کا کیا ثواب ہے، اس پر کیا انعام ہے، اور کون سا عمل کیوں برا ہے، اس کا دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہے. اتنا کس نے بیان کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ اس میں قرآن کی آیتیں جوڑ دیں تو اور بڑھ جائے گا. لہٰذا یہ بات ایک سمجھ میں آئی کہ ہمارے ہاں جس چیز کی کمی ہے وہ کیا ہے؟ ہم اپنی دعوت میں ترغیب و ترہیب کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اس اصول کی پابندی نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات، اکثر اوقات لوگ ہماری دعوت قبول نہیں کرتے ہیں. ہمارے اپنے گھروں میں لوگ عمل پر نہیں آتے، بچے عمل پر نہیں آتے. کیوں؟ ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ میں بول رہا تو نہیں مانتا. ہماری دعوت کا طریقہ کیسا ہے؟ بولا تھا نا میں نے، بولے تھے، کیوں نہیں کیا تو نے؟ تو ہم اپنی طاقت کے زور پر لوگوں کو عمل پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت کمزور طریقہ ہے کہ اتھارٹی کے بیس پہ اوبیڈینس لایا جائے. جیسی اتھارٹی غائب ہو گئی، اوبیڈینس، فرما برداری غائب ہو جاتی ہے. زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ذاتی طور پر اندر اس عمل کی اہمیت کو پیدا کر دیا جائے، تو آپ ایبسنٹ ہوں تب بھی عمل زندہ رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک یہ کہ آپ سر پر مسلط رہیں سپروائزر کے طور پر، جب تک سپروائزر ہے تب تک کہ عمل چلتا رہے گا. جیسے ہی سپروائزر غائب ہو گیا، بلڈنگ کا کام رک گیا، ہے نا؟ ہاں ہوتا ہے ایسے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بات آ جائے، شام تک اگر دیوار کھڑی ہو گئی تو تجھ کو 10,000 میری طرف سے انعام. دیتے نہیں ہے کوئی ایسا، لیکن بات بول رہا ہوں. اب اس کو آپ کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چائے پینے کو جائیں، کھانے کو جائیں، وہ دیوار شام تک بنا دے گا اور آپ کو فون کرے گا، صاحب کدھر ہے آپ، کام ہو گیا نا؟ ارے شام میں ہونے والا تھا، مغرب تک، ارے ابھی جلدی ہو گیا بھائی، 5 بجے تک ہو گیا کام. کیوں؟ 5,000 10,000 اس کو وعدہ ہے. یہ طاقت ہے ترغیب و ترہیب کی. اور اس کا فائدہ اٹھایا جھوٹ کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اور مارکیٹنگ ایجنسی. آپ یہ کرو گے آپ کا یہ ہوگا. بیمہ یوجنا، آپ نہیں چاہتے آپ کا بچہ آپ کے بعد خوش رہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ لوگوں کا محتاج بنے،
آپ کی بیوی سر پکڑ کے کونے میں بیٹھی رہے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کے بعد؟ نہیں. آپ کے بچے برتن لے کے لوگوں کے سامنے راستے پہ بھیک مانگے؟ چاہتے ہیں آپ؟ نہیں. دیکھو آپ چاہتے ہیں نا آپ کا بچہ اسکول یونیفارم پہن کے جا رہا، اسکول کو ٹاٹا کر کے جا رہا، ہاں؟ آپ کی بیوی ایک دم آپ کے بعد بھی سفید کپڑے لیکن مسکراتا چہرہ ہے اس کا، آپ چاہتے ہیں؟ ہاں. بیمہ کیجیے. ہم بول رہے ہیں نا بیمہ کرو، سنو ذرا، نہیں، تیرا فائدہ اس میں ہے. یہ طاقت بڑی طاقت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اتھارٹی کے اوپر ایک غلط کام بھی کروا سکتے ہیں. بھائی ایک آدمی ترغیب دے کر غلط کام کرواتا ہے، شراب بکوائے گا، شراب غلط ہے، بری ہے، سگریٹ برا ہے، لیکن وہاں سے شیر آ رہا، یہاں سے یہ سگریٹ پی رہا ہے، تو سگریٹ پینے والا شیر رہتا ہے. مینٹالٹی اس کو، اس کے ذہن میں ڈالنا، دا پاور آف ایڈورٹیزمنٹ. وہاں سے شیر آ رہا، یہاں سے یہ کھڑا ہے، شیر کو دیکھ کے پھونک رہا ہے تو شیر بھاگ کے گیا. ہاں دھوئیں سے، اس کی کیا دھواں ہے زبردست، واہ، اس کے دھوئیں سے شیر بھاگ گیا ہے. دمدار سگریٹ ایک دم ایسی. اب اس کے بیٹھتا ہے ذہن میں، وہ آدمی نادان ہے بیچارہ، بیوقوف، اس کو جیسا آٹے کا گولا ہے، یہ جیسا اس کو کریں ویسا کرتا. اس کو مائنڈ اس کا بنانے والا چاہیے. کتنے سارے پروجیکٹ رہتے ہیں، دیکھ آج 1 روپیہ دیا نا، 10 لاکھ لگا، 5 سال کے بعد 55 لاکھ ہوں گے، اس کے بعد 2 اور 10 سال کے بعد 100 کروڑ ہوں گے. ہاں تو آدمی فوراً لگا دیتا ہے، معلوم ہے 6 مہینے کے بعد وہ غائب. کیوں لگایا اتنا بیوقوف؟ اور کتنے انہیں مانگا نہیں دیا، کیونکہ اس نے ذہن پروگرام ایسا کیا اس کا. اس کو بتایا تیرا بہت کم وقت میں بہت بڑا فائدہ ہے. ایسے کتنے زیادہ بعد میں کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کرتے ہیں گھر میں اکیلے، کیوں لگایا میں نے پیسہ اس پہ؟ لیکن لگایا تو نہیں نا. کیوں لگایا؟ میری سمجھ میں آ گئی تھی بات، لیکن اب سمجھ میں آئی کہ وہ بات صحیح نہیں تھی. انسان کو اس طرح سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے غلط کام کے لیے. آپ صحیح کام کے لیے نہیں بتا سکتے، اس کو ترغیب نہیں دے سکتے، آپ سچ کے ساتھ نہیں بتا سکتے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس آپ نے بول دیا اور عمل پر آ جائیں، نہیں. آپ کو اس کے نیک عمل پر ترغیب دینا چاہیے، برے عمل سے روکنے کے لیے اس کی برائی بتانا چاہیے. جب اس کو خود محسوس ہوگا تو اس برائی کو چھوڑے گا. جب اس کے اندر خود احساس پیدا ہوگا وہ اس نیکی کے لیے بھاگے گا، دوڑے گا. یہ سارا معاملہ احساس کا ہے. داعی کا کام لوگوں کو اپنے حکم پر کام کرانا نہیں ہوتا ہے. داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اس چیز کا جذبہ پیدا کرے، کرنے کا نہ کرنے کا، فائدہ بتا کے نقصان بتا کے، نقلی نہیں اصلی. سچائی کی داعی سچا ہوتا ہے، اس کی بات میں سچ ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں، سچائی کے ساتھ میں. لہٰذا یہ جو کام ہے اس کو ترغیب و ترہیب کہتے ہیں. ترغیب کا مطلب ہوتا ہے رغبت دلانا، کسی کام کے کرنے کا شوق پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں ترغیب. رغبت سے بنا ہے. اور ترہیب کا مطلب ہوتا ہے، اسی پر سے لفظ بنا ہے راہب. راہب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈر کے دنیا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے ڈر کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اور حرام سے تو کیا حلال سے بھی بچتا ہے. کوئی چیز مجھ کو اللہ سے دور نہیں کرنا چاہیے، اللہ ناراض نہ ہو جائے کسی کام سے. ڈر، رہبہ. تو ترہیب کہتے ہیں کسی کو ڈر دلانا، اس کو خبردار کرنا، اس کے دل میں خوف پیدا کرنا، برائی کا نقصان اس کے سامنے رکھنا. تو داعی کے کاموں میں سے ایک بہت اہم کام یہ ہے جس سے سماج عمل پر آتا ہے، برائیوں سے رکتا ہے. اس کی موٹی مثال آپ دیکھیے، ملیشیا یا دوسرے ملکوں میں لوگوں نے کیا کیا، لوگ سگریٹ چھوڑتے نہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سگریٹ کے پیکٹ پہ پہلے لکھا جاتا تھا سگریٹ اسموکنگ از انجurious ٹو ہیلتھ. لوگ بولتے تھے اب باتیں ہیں سب. انہوں نے کیا کیا، اس کے پیچھے کینسر کے پیشنٹ کے فوٹو چپکانا شروع کیے. سگریٹ کے جو پیکٹ ہیں انہوں نے کیا کہ اسی پہ کوئی ایک دم بھیانک جو پیشنٹ ہے سڑا ہوا کچھ اس طرح سے،
انہوں نے اس کے فوٹو سگریٹ کے پیکٹ پہ لگانا شروع کیے. وہ انہیں کمپلسری کیا کہ جو لوگ سگریٹ بیچیں گے وہ اس فوٹو کے ساتھ بیچیں گے, اس پہ پرنٹڈ وہ فوٹو رہے گا. اب آدمی سگریٹ پی رہا, کھول رہا, دیکھ رہا, ڈر رہا اس کو, یہ کیا ہے بھائی, اس کو یاد آ رہا ہے یہ مجھ کو بھی ہو سکتا ہے, یہ مجھ کو بھی ہو سکتا ہے. لوگوں میں سگریٹ پینا کم ہو گیا. کیوں؟ ایسا میرا بھی ہو سکتا ہے, یہ نقصان مجھ کو بھی ہو سکتا ہے. ڈر, ہلاکت کا خوف. تو ایک انسان جب واقعی اپنا نقصان کسی چیز میں سمجھتا ہے, یقین کرتا ہے, بچنا آسان ہوتا ہے. خالی بولنے سے نہیں ہوتا ہے, خالی بولنے سے نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ہم کو بھی اس اصول کو اپنانا چاہیے جو دعوت کے اصولوں میں بہت اہم اصول ہے, ترغیب و ترہیب ہے. اس سے آدمی عمل پر آتا ہے, اس سے آدمی عمل پر آتا ہے. موٹی مثال دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے کلمے کی. کیا بولتے تھے؟ جملہ آپ کو یاد ہوگا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو, بس ختم. آخری لفظ کیا تھا؟ تفلحو, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آپ سوچئے, پہلی دعوت, پہلا دن, پہلی بات, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ ترغیب ہے. ایسی اتنی ساری مثالیں ہیں کہ اس کو جمع کرنا مشکل ہے. لہٰذا کچھ چیزیں ہم اس سلسلے میں دیکھیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے, وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں. دوسری یہ کہ اس کے انداز اس کا کیا ہونا چاہیے, کیسے ترغیب ہم دیں, کیا کیا چیزیں ترغیب اور ترہیب میں بیان کی جا سکتی ہیں. ایک ایک کر کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. سورہ الانبیاء میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے نیک بندے کیسے تھے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, ہمارے نیک بندے خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. مسارعت ایک دوسرے سے جلدی کرنا ہے, دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا, دیری نہیں کرنا بلکہ نیکی کو اس کے وقت پر کرنا, جلدی کرنا ہے. نیکی کا وقت ہو جانے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرنا ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, ہمارے نیک بندے خیر کے کاموں میں جلدی کرتے تھے. اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور ہم کو پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ. اللہ کے نیک بندوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ دو چیزیں ان میں ہوتی ہیں. ایک, اللہ سے خیر کے پانے کی رغبت ان کے دل میں ہوتی ہے. دو, اللہ کی طرف سے سزا کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, وہ اللہ کو, ہم کو پکارتے تھے امید کے ساتھ, رغبت کے ساتھ اور ڈر اور خوف کے ساتھ. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور ہم سے ہمارے آگے تواضع اختیار کرنے والے تھے, اکڑ والے نہیں تھے, بلکہ کیسے تھے؟ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں چھوٹا بنانے والے ہیں کہ ایک آدمی دین پر چلے اور گھمنڈ میں آئے, نہیں. تو وہ اللہ سے امید رکھتے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے, اور ساتھ ہی اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانے والے تھے اور نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے. معلوم ہوا کہ کمال درجہ انسان کا یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے وعدوں پر شوق اور اس کی حرص ہو, اور اللہ تعالیٰ پر اس کے دل میں خوف اور بچنے کا مزاج ہو. ایسا آدمی کامیاب ہے, ایسا آدمی کامیاب ہے. اور یہی داعی کو بھی دوسروں کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضرت ابی حین اصیب, میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا جب ان کو برچھی ماری گئی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں, جب حضرت عمر کو زخم جسم میں لگایا گیا, 13 زخم تھے ان کے جسم میں, اس وقت میں اپنے والد کے پاس گیا. فأثنوا علیہ, لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے. فأثنوا علیہ وقالوا جزاک اللہ خیرا, لوگوں نے حضرت عمر سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یعنی جو ذمہ داریاں آپ نے نبھائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, آپ کے ذریعے سے مسلمانوں کو, اسلام کو طاقت ملی, پھر آپ کی خلافت کا دور رہا,
اس دور میں بھی مسلمانوں کی اتنی ساری ترقیاں ہوئیں، آپ نے اچھے سے سنبھالا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ خیرا۔ حضرت عمر نے کہا راغب و راہب، دو لفظ کہے، علماء نے کئی معنی بیان کیے، جس میں سے ایک معنی یہ ہے، کہا راغب و راہب، کہا کہ میں اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں، اللہ کی طرف راغب ہوں، لیکن اللہ کا خوف بھی مجھ کو ہے کہ جو کچھ میں نے کیا مجھے امید ہے، اللہ سے رغبت میری ہے کہ اللہ اس کو قبول کر کے بدلہ دے، لیکن ڈر بھی مجھ کو ہے کہ کہیں اللہ نے کسی کوتاہی پہ پکڑ کر لی، یا جو ذمہ داری میں نے پوری کرنی چاہیے تھی اس میں کوئی کوتاہی میں نے کی، اللہ اگر قبول نہ کرے یا سزا دے تو مجھے ڈر اس بات کا لگا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کا دل ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے والا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی رغبت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ راغب و راہب، اور بھی معنی علماء نے ذکر کی، جن میں سے ایک معنی یہ جو میں نے بیان کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سورہ الشرح میں الانشراح میں اللہ نے بات کہی ہے۔ امام البغوی کہتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف آپ راغب ہو جائیں۔ کہتے ہیں قال عطا تضرع الیہ راہبا من النار راغبا فی الجنہ، اللہ کے آگے اے نبی آپ گڑ گڑاؤ جہنم سے ڈرتے ہوئے اور جنت کا شوق رکھتے ہوئے، جہنم کے خوف کے ساتھ، جنت کے شوق کے ساتھ اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ۔ اللہ کو یہ دونوں چیزیں چاہیے، بندے میں اللہ دونوں چیزیں چاہتا ہے کہ وہ رغبت والا دل بھی رکھے اور ڈر والا دل بھی رکھے، اس کے دل میں دونوں چیزیں جمع ہوں، اللہ سے رغبت اور اللہ سے رہبت۔ فرماتے ہیں وقیل فرغب الیہ فی جمیع احوالک، ایک بات یہ بھی علماء نے کہی ہے کہ اپنے تمام امور میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے، ہر مسئلے کے حل کے لیے تیرا دل کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ قال الزجاج ای اجعل رغبتک الی اللہ وحدہ، زجاج کہتے ہیں مطلب یہ ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ تو صرف اور صرف اللہ کی طرف راغب ہو جائے، تیری ساری تمنائیں، تیری چاہتیں، تیری امیدیں، تیری طلب سب کی سب اللہ سے بندی ہونا چاہیے۔ تو ہر چیز چاہنے میں اللہ کی طرف اپنے دل کو کر لے، مخلوق سے رغبت مت رکھ۔ کس سے رغبت رکھ؟ ایک اللہ سے۔ اگر اللہ دلوں میں ڈالے گا تو وہ کریں گے، نہیں تو نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ امام البغوی نے بات کہی ہے ترغیب و ترہیب کی اہمیت کیا ہے، ترغیب و ترہیب کی اہمیت کیا ہے اور احکام سے اس کا تعلق کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا بات ہے، اور جس سے دعوت کے لیے ایک بہت اہم اصول ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انما نزل اول ما نزل منہ سورۃ من المفصل فیہا ذکر الجنۃ والنار، قرآن کریم میں سب سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئیں وہ مفصل کی آیتیں تھیں، صورتیں تھیں۔ مفصل قرآن کی آخر کی جو صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جس میں فصل بار بار آتا ہے، جس میں فصل صورت ختم ہوتی پھر واپس نئی صورت، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار آ رہا ہے اس میں، تو مفصل اس کو کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جو صورتیں شروع میں نازل ہوئیں یہ مفصل کی صورتیں تھیں۔ فیہا ذکر الجنت والنار، یہ وہ صورتیں ہیں جس میں جنت اور جہنم کا بیان خوب ہے۔ آپ دیکھیے 30واں پارہ 29واں، اس میں آپ کو ملے گا اخیر کے کچھ جو جز قرآن کے اجزاء ہیں، ان میں آپ کو عموماً جنت جہنم بار بار ملے گا، قیامت بار بار ملے گا۔ تو کہتی ہیں اس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، یہ زیادہ تر صورتوں کا حال یہ تھا۔ حتیٰ اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف آئے اور اس پر قائم ہوئے، اس پر جم گئے،
تو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی آیتیں نازل کرنا شروع کیا اور فرماتی ہیں لو نزل اول شیء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا، اگر اللہ پہلے ہی کہہ دیتا، پہلے ہی یہ حکم آ جاتا شراب مت پیو، لقالوا لوگ کہتے لا ندع الخمر ابدا، ہم شراب کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر شروع ہی میں یہ بات آتا، پہلے ہی آتا ایسا کرو ایسا مت کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، تو لوگ کیا کہتے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لوگ بولتے ہم تو شراب کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ اور ولو نزل لا تزنوا، اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا فوراً زنا مت کرو، لقالوا لا ندع الزنا ابدا، لوگ صاف کہہ دیتے ہم زنا نہیں چھوڑنے کے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو شرعی احکام بتانا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ ان کے دل میں اعمال کی فضیلت اور اعمال چھوڑنے پر وعید کو پیدا کیا جائے، ان کے علم میں یہ بات لائی جائے تاکہ جب شرعی حکم ان کے سامنے آئے تو عمل کرنا آسان ہو۔ صرف حکم دے دیں گے آپ ایسا کرو ایسا مت کرو تو لوگوں کے اندر عمل جلدی آتا نہیں ہے، کیونکہ انسان آزاد مزاج ہے، آزاد رہنا چاہتا ہو، کسی کا غلام نہیں، آپ کی کیوں مانے ہو، لیکن وہ اپنے فائدے کا حریص ہے، اپنے نقصان سے ڈرتا ہے۔ آپ کو جب اس سے کچھ کروانا ہے آپ اس کو اس کا فائدہ بتا دیں، اس کا نقصان بتا دیں، وہ عمل کرے گا، آج نہیں کرے گا تو کل کرے گا۔ لیکن یہ راستہ بہتر راستہ ہے بجائے اس کے کہ آپ صرف حکم سے کسی کو کام کروائیں، اپنے حکم سے کسی سے کچھ کام کروائیں۔ اس میں زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ کوئی ایک ذمہ داری لے لے اور وہی سب کو تقسیم کر دیا کرے، تو یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ بہرحال تو یہ ایک بہتر اصول دین پر عمل کروانے میں ہے، یہ ایک بہتر اصول ہے کہ لوگوں سے کچھ عمل کروانا ہے، کوئی برائی ان سے چھڑوانی ہے، آپ اس عمل کی فضیلت ان کو بتلا دیں یا اس عمل پر نہ کرنے کا نقصان بتلا دیں قرآن و سنت کی روشنی میں، یا کوئی برائی ان سے چھڑوانی ہے، کوئی شر ہے، شراب ہے، زنا ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ بتا دیں اس میں تمہارا نقصان کیا ہے، اور یہی بہترین طریقہ ہے جس سے لوگوں کی زندگی میں عمل آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں ہم کو کیا طریقے ملتے ہیں لوگوں کو آپ عمل پر لائیں، تو اس کے لیے آپ کو ترغیب دینے میں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، کیا کیا بتا سکتے ہیں آپ، تو یہ تھوڑا سا زیادہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، بھائی ٹھیک ہے بتانا کیا، کیسے لوگوں کو ترغیب دیں۔ 10 باتیں ہم مثال کے طور پر دیکھیں گے، اور بھی قرآن و سنت میں مثالیں اس کی ملیں گی آپ کو۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو سامنے رکھنا ہے۔ دیکھو تم یہ کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور دنیا میں بھی انسان کے دل میں یہ جذبہ ہے کوئی تو مجھ سے محبت کرے، اور خاص طور سے کوئی بڑا مجھ سے محبت کرے، کوئی بڑا مجھ سے، اس کے پاس میرا مقام بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیٹیشنز کے آس پاس لوگ بھٹکتے رہتے ہیں، کیوں؟ میرا بھی کبھی بیڑا پار ہو جائے، اس کی نگاہ میں میں آ جاؤں، فلم سٹار ہیں، فٹ بال پلیئر ہے، فلانا فلانا، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں صاحب تمہارا، کمشنر صاحب تمہارا ذکر کر رہے تھے میٹنگ میں، ہاں کتنا خوش ہوگا۔ فلانا منتری ہے، اپنی کوئی سبھا میں اس نے تمہارا نام لیا، ایک آدمی ہمارا ایسا ایسا ہے، فلانے مولوی صاحب نے ممبر پر جمعہ کے خطبے میں آپ کا نام لیا، کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک بڑا آدمی، اس کے پاس میرا مقام ہے۔ بادشاہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، کیسے ہیں فلاں صاحب؟ ملک کا پریزیڈنٹ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، کتنا خوش ہوگا کہ کسی بڑے کے پاس میرا مقام ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا اکرام کرتا ہے، میرے احترام کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے تو واقعی وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی عام طور سے آپ دیکھیے، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے پاس بھی عزت اس کی پانے کے لیے کتنی نیکیاں کر لیتا ہے، لوگوں میں اس کی عزت ہو جائے، لوگ اس کی عزت کرنے لگ جائیں، اس کی لوگوں میں شہرت ہو جائے اس کی، اس کے لیے کتنی ساری نیکیاں کر لیتا ہے آدمی۔ لوگوں کی عزت اور مقام پانے کے لیے
کیا ہی خوب ہوگا کہ ایک آدمی اللہ کے ہاں مقام پانے کے لیے کوشش کرے. سب سے بڑا آسمان و زمین کا مالک، دنیا اور آخرت کا رب، قیامت کے دن بدلہ دینے والا، جنت جہنم کا مالک، اس اللہ کے پاس مقام بنانا، اس کی محبت پانا، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ محبت کرنے لگ جائے. تو پہلی چیز یہ کہ ترغیب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اعمال پر اللہ کی محبت بتلائی جائے، اور خود اللہ نے بتایا، خود اللہ نے بتلایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرمایا، آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. میری اتباع کرو. کیوں کرنا پڑے گا؟ نہیں، میری اتباع کرو، اس کے بدلے میں تم کو کچھ ملے گا. کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. ختم نہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری جو غلطیاں گناہ تمہارے ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے گا. کیوں؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ ایک اصول آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ فلاں عمل کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا، تم کو بخش دے گا. آپ کو چاہیے کہ آپ نیکیاں جو سماج میں لانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں. فلاں عمل پر اللہ محبت کرتا ہے، فلاں عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، فلاں عمل سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے. آپ جمع کریں، بیان کریں، لوگوں کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ تم چاہتے ہو تمہاری اولاد محبت کرے، بیوی محبت کرے، ماں باپ محبت کریں، تمہارے دوست احباب تم سے محبت کریں، دنیا تم سے محبت کرے. ساری دنیا کس کی ہے؟ سب بندے غلام ہیں، مالک وہ ہیں. تم غلاموں کی محبت چاہتے ہو، مالک کی نہیں. تم چھوٹوں کی محبت چاہتے ہو، بڑے کی نہیں. تم محتاج کی محبت چاہتے ہو، قادر کی نہیں. تم فقیر کی محبت چاہتے ہو، مالک اور سخی کی نہیں. جس کے پاس کچھ نہیں اس کی محبت تم چاہتے ہو، اور جس کے پاس سب کچھ ہے اس کی نہیں. جس کی محبت اصلی نقلی دونوں ہوتی ہے اس کی محبت چاہتے ہو، لیکن جس کی محبت ہمیشہ سچی ہوتی ہے اس کی محبت نہیں. تو تم کو عمل کرنا چاہیے اس کی محبت پانے کے لیے. آپ ترغیب دیجئے لوگوں کو اللہ کی محبت پانے کے لیے، ترغیب دینا، اس کی محبت کی اہمیت سمجھانا، یہ بھی ایک طریقہ ترغیب کا ہے. خود اللہ نے اس کو اختیار کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ کی معیت، محبت کے ساتھ اب دوسری چیز کیا آ رہی ہے؟ معیت. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں، برائیوں سے بچنے والے اور نیکیوں کا اہتمام کرنے والے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت ان کو نصیب ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. اللہ کا ساتھ ملنا کتنا بڑا انعام ہے. کوئی بڑا آدمی کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں، گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ کی معیت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے تائید کے اعتبار سے بھی، اور اللہ تعالیٰ علم اور قدرت اور تائید اور حفاظت کے اعتبار سے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں. یہ سورہ النحل کی آیت ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ سے خوب توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاک صاف رہنے والے ہیں. ایک گناہ گار آدمی ہے، اور بولے بھائی دیکھو میں تو گناہ گار ہوں، اب میری زندگی چلی گئی، اب پاپ کرتے 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 پورا عمر صاف ہو گئی، زندگی گناہوں سے بھری ہے، اب کیا کروں میں؟ اب آپ اس کو ترغیب دینے. دیکھو قرآن میں اللہ نے بتلایا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. توبہ کب کرتا ہے آدمی؟ جب گناہ، تم سے گناہ ہو گئے نا، اللہ ناراض ہے، تم کو لگتا ہے ٹھیک ہے
لیکن اب اللہ کی محبت پانے کا راستہ تمہارے پاس ہے، بتاؤں؟ بولے بتاؤ، بولے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک آدمی گناہ گار بھی ہو تب بھی اگر وہ سچی توبہ کر لے، اس کو احساس ہو جائے اور اللہ سے توبہ کرے، پھر بھی اللہ کی محبت پا سکتا ہے۔ بھائی صرف نیک لوگوں کے لیے اللہ کی محبت نہیں ہے، بلکہ گناہ گاروں کے لیے بھی ہے، بشرطے کہ وہ کیا کریں؟ توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، توبہ کا راستہ اپنائیں، واپس پلٹیں اللہ کی طرف۔ اب بھی تمہارے پاس موقع ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ آدمی کے دل میں تھوڑا رغبت پیدا، ٹھیک ہے ابھی بھی میرا کچھ ہو سکتا ہے، بیڑا غرق نہیں ہوا، ابھی بھی معاملہ کم سے کم پیراشوٹ باقی ہے، بچ سکتا ہے، پلین پورا زمین پہ گر کے ختم نہیں، بچنے کا موقع ابھی بھی میرے پاس ہے۔ رغبت دلانا، نیکیوں پر ترغیب دینا، گناہ گار کو بھی رغبت دلانا۔ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو نمبر ایک، پہلی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کی محبت کی اہمیت سمجھا کر بتلائے کہ تیری زندگی میں اگر یہ چیزیں آ جائیں اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور بتایا کہ اللہ کی محبت دوسری محبتوں کے مقابلے میں کیسی ہے۔ دوسری محبتیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں، جب تک تو اس کو فائدہ پہنچایا محبت کرے گا، جب فائدہ روک لیا نفرت کرے گا۔ ایسی دنیا کی محبتیں ہیں، جھوٹی محبتیں بھی ہیں، سامنے محبت کرے گا پیچھے نقصان پہنچائے گا۔ ان کی محبتوں کے لیے تو اپنی زندگی کھپا رہا ہے، اس کی محبت کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتا ہے جس کی محبت واقعی سچی ہے، اور جو اگر محبت کرنے لگے تو حفاظت بھی کرتا ہے، کیوں نہیں؟ تو یہ پہلا جو طریقہ ہے ترغیب کا، لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر دو، دنیا میں حیات طیبہ کا وعدہ۔ آدمی چاہتا ہے ایک دم اچھی زندگی ملے، دنیا کے اندر سکون والی زندگی، باہر چاہے تکلیف ہو اندر سکون، ایسی زندگی ملنا یہ بڑی نعمت ہے۔ انسان چاہتا ہے تو اتنا جاب کر رہا ہے، اتنا پیسہ کما رہا ہے، اتنا یہ کر رہا وہ کر رہا، پیسے حساب گھر وار وار وار، کیوں؟ ریٹائر ہونے کے بعد سکون سے رہوں گا میں۔ آدمی کیا چاہتا ہے؟ من کی شانتی، اس کو کیا چاہیے؟ اندر کا سکون، اندر سکون چاہیے اس کو۔ ساری چیزیں جمع کرنے کے لیے دوڑ رہا، کیوں دوڑ رہا ہے؟ سکون ملے، میرے پاس آرام کی ساری چیزیں ہوں، لیکن آرام تو مل رہا ہے لیکن سکون نہیں مل رہا ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ آرام مل رہا ہے اس کو، بدن پڑا ہے بستر کے اوپر، ایک دم گدا اچھا لگ رہا ہے، تکیہ نرم ہے، ایک دم اوڑھنے کے لیے اچھا بلینکٹ ہے، گھر میں اے سی بھی ہے، آرام ہے، لیکن بے چینی بھی ہے۔ آرام اور بے چینی، اندر کا سکون، انسان کو یہ ترغیب دینا کہ اندر کا جو سکون ہے یہ اللہ سے جڑنے سے ملتا ہے، اور اندر کا جو سکون اور اچھی زندگی ہے، اعلیٰ زندگی، یہ دین سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک اچھی زندگی دیں گے۔ حیات طیبہ، گڈ لائف، حیات طیبہ پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ عمدہ جینا، وہ ایک دم رائلی زندگی جیے گا، چاہے غریب ہو لیکن اس کی زندگی میں سکون رہے گا، گلٹی نہیں رہے گا۔ گلٹی معاملہ ڈینجر ہے۔ آدمی دیکھیے چوری چپاٹے کر کے سب جمع کیا، پیسہ ایک دم مالدار بن گیا، اندر سے تو چور ہے، کروٹ دائیں چور، بائیں ڈاکو۔ نیند آ رہی ہے؟ نہیں۔ سکون مل رہا؟ نہیں۔ کھایا تو پیسہ ہے، لوگوں کا پیسہ کھایا تو، دھوکہ دیا تو، ظلم کیا تو، کھا رہا ہے لقمہ، یہ دوسروں کا خون پی رہا ہے تو، جوس پی رہا، سکون نہیں مل رہا اس کو۔
سب کچھ پا کے بھی آدمی کی زندگی میں احساس جرم اندر اگر ہو تو نعمتوں کی لذت اس کے احساس جرم کو اس پر غالب نہیں آ پاتی ہے. گلٹی کانشیس. دینداری سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح زندگی جی رہا، اصول سے جی رہا، ایک دم صحیح جی رہا، اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے. غریب ہے، تکلیف ہے، فلاں نے تکلیف دیا، یہ تکلیف ہو رہی، وہ تکلیف ہو رہی، ٹھیک ہے تکلیف ہے، اندر سے جرم، میں مجرم نہیں ہوں، میں ڈاکو نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں. اندر سے آدمی کو سکون رہتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک بااصول آدمی تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اندر سے سکون ہوتا ہے اس کو. یہ جس کو سمجھ گیا وہ عقل مند ہے، نہیں سمجھا بے وقوف ہے دنیا کا، اور یہ ہمیشہ پریشانی رہنے والا ہے. وہ باہر سے تکلیف میں ہوگا، گھر میں فلانا بیمار، جاب نہیں مل رہا، لوگ ستا رہے ہیں، یہ قرضے دینے کے ہیں، وغیرہ وغیرہ مسائل ہیں اس کے، وہ تکلیف ہے، تکلیف نہیں ایسا نہیں، لیکن اندر سے اس کو سکون ہوگا. میں جو میرے سے ہوتا میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے لڑ رہا ہوں زندگی سے، لیکن وہ گھر پہ جب آئے گا تو اندر سے جب سوتے وقت میں اس کے اندر تو غلط ہے، تو برا ہے، تو صحیح نہیں، اپنے آپ سے اس کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اپنے آپ ساری جنگیں آدمی جیت سکتا ہے بھائی، ساری جنگیں آدمی جیت سکتا ہے، اپنے ساتھ کی جنگ نہیں جیت سکتا ہے. نہیں رے ایسا نہیں ہے، معلوم ہے مجھ کو. آدمی کا دل جو ہے اس کو کبھی سکون سے رہنے نہیں دیتا ہے. الا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ایک آدمی مثلا چوری کرے اور اندر بولے بہت ضرورت تھی، تو چور ہے، اندر سے کوئی بولا نہیں، کسی نے دیکھا بھی نہیں، CCTV بھی نہیں تھا وہاں پہ، نہ پولیس دیکھی نہ کسی نے دیکھا، کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن اس نے غلط کام کیا. اندر کیا ہوتا ہے؟ تو صحیح نہیں رہے، تو صحیح نہیں ہے، ارے میری مجبوری تھی، نہیں تو غلط ہے، تو نے غلط کام کیا. آدمی کے اندر جو دل میں جو اس کا نفس ہے، نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، وہ کبھی اس کو سکون سے جینے نہیں دیتا ہے. چاہے باہر سکون اور راحت کی ساری شکلیں کھڑی ہوں اور باہر تکلیفیں ہوں، لیکن اندر اس کا دل مطمئن ہو. ٹھیک ہے تو نے جو کرنا تھا کیا نا، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل راحت ملے گی، آج نہیں تو کل تکلیف دور ہوگی. اندر سے سکون ہوتا ہے اس کو. یہ سکون بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیک عمل کرتا رہے، اچھے کام کرے بھائی، غلط کام سے بچے، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت. شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان نہیں تو عمل قبول نہیں ہوگا. آدمی کفر کرے اور نماز پڑھے کیا مطلب ہے؟ اس کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے. صحیح عقیدہ، صحیح عمل. چاہے مرد ہو یا عورت ہو، صرف مردوں کے لیے وعدہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. کیا ہوگا؟ اللہ کیا دے گا دنیا میں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو عمدہ زندگی جلائیں گے، ہم اس کو ایسی زندگی دیں گے جو ہائی لیول کی زندگی ہوگی، جو پاک زندگی ہوگی، گندگی سے پاک ہوگی، کلین لائف اس کو ہم دیں گے. طیب کے معنی عربی زبان میں دو ہوتے ہیں. طیب ایک پاک کو کہتے ہیں جو خبیث کے مقابلے میں، خبیث زندگی نہیں، طیب زندگی دیں گے. اور طیب گھٹیا کے مقابلے میں بولا جاتا ہے عمدہ، ہائی لیول کی لائف. اور آپ دیکھیں گے کہ آدمی جب نیکی کی زندگی اپناتا ہے اس کی زندگی کی سطح اونچی ہوتی ہے، لیکن جب گناہوں میں پڑتا ہے اور اپنے اصولوں کو توڑتا ہے پھر وہ پست ہو جاتا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، ہم نے اس کو پھر ایک دم پستی میں ڈال دیا، نچلا، ایک دم نیچ بنا دیا اس کو. آدمی اپنی نگاہوں میں گرے، اس سے بڑی سزا دنیا میں کیا ہے؟ ایک آدمی ساری دنیا میں عزت ہے لیکن اپنی نگاہ میں عزت نہیں ہے، سکون ملے گا؟ سکون نہیں ملتا اس کو. سب عزت کرتے ہیں لیکن اس کی اپنی نگاہ میں عزت نہ ہو، کیا زندگی ہو؟ لہٰذا آدمی اصولوں کے مطابق جب جیتا ہے، چاہے سب اس کو برا کہیں، اندر سے طاقت رہتی ہے، میں نے جو کیا صحیح کیا، کیوں؟ میں نے ایک بھی اصول نہیں توڑا. اندر سے طاقت ہوتی. وہ طاقت اگر کھو جائے انسان کی، اس کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہے، وہ اپنی نگاہ میں کمتر ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اچھے کام کرتا رہے، صحیح کام کرے، رول نہیں توڑے، قانون نہیں توڑے، اصول نہیں توڑے،
اور ایمان کے ساتھ جیے، ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق آخرت میں بھی ان کو بدلا دیں گے۔ آخرت میں بھی ملے گا، لیکن دنیا میں اچھی زندگی ملے گی۔ آج آدمی دیکھیے اچھی زندگی کے لیے دوڑ رہا ہے، لوگ پریشان ہو چکے ہیں، ان کو اچھی زندگی نہیں مل رہی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے ان کو۔ بیچ پہ جا رہے ہیں، سمندر کے بیچ میں جا رہے ہیں، بیچ پہ بھی جا رہے ہیں، بیچ میں جا رہے ہیں، ہوا میں اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاں پل سے کود رہے ہیں رسی باندھ کے پاؤں کو، کیا نہیں کرتے ہیں۔ نشے میں کوئی دھت پڑا ہے، نہیں چاہیے، یہ مینٹل ٹینشن نہیں چاہیے مجھ کو، یہ ٹارچر ہو رہا ہے، اس لیے کیا کر رہا ہے، پی کے دھت ہے، اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا ہے، یہ یعنی فرار کا راستہ ہے، اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا ہو۔ اسی لیے اکثر جو غلط زندگی جینے والے ہوتے ہیں نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مزہ آتا بہت ٹیسٹی رہتی ہے، پوچھو ان سے، پیتے وقت ان کا منہ دیکھو، ٹیڑھا منہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ سے بھاگنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ سے بھاگنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بالکل کیا کرنا چاہتا ہوں، کوما میں لے جانا چاہتا ہوں۔ شراب یہ ہے، یہ آپ کو ضرورت نہیں کرنے کی۔ جب آپ غلط زندگی جئیں گے تو یہ نوبت آئے گی، نیند کی گولیاں تب نوبت آئے گی۔ جب آدمی اصولوں سے جیے گا کیوں نوبت آئے گی؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ آپ یہ بتائیے لوگوں کو، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ سے بھاگے گا کبھی سکون نہیں ملے گا، اللہ کو جب تک کہ تو نے نہیں پایا سکون نہیں پا سکتا۔ تو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا اللہ سے جڑنے پر۔ تو ترغیب کا دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک دوسرا انداز یا دوسری بنیاد یہ ہے کہ ایک آدمی بتائے سکون اور اطمینان والی زندگی اللہ سے جڑنے میں، دین پر چلنے میں ہے۔ ایسا لوگوں کو بتایا جائے تاکہ ہر آدمی چاہتا ہے سکون کی زندگی ملے، تلاش میں ہے، وہ تھیٹروں میں جا رہا ہے، ڈسکو میں جا رہا ہے، پب میں جا رہا ہے، شراب خانوں میں جا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے اس کو کچھ ملے، لیکن نہیں مل رہا ہے اس کو۔ سب کچھ کرنے کے بعد پھر وہی کھوکھلاپن ہے، وہی اندر ایمٹینس ہے، وہی وائڈ اندر باقی ہے۔ تو میں کچھ چاہ رہا ہوں لیکن مل نہیں رہا کچھ، کیوں؟ پھر جا رہا ہے ملکوں کو سیر کر رہا ہے، یہ ملک جا رہا، وہ ملک جا رہا، پہاڑ پہ جا رہا کبھی، ہاں بیچ پہ جا رہا کبھی، پھر کبھی آشرم میں جا رہا، یوگا کر رہا ہے، ایک ہاتھ دائیں ہاتھ گھٹنے پہ، ہاں بائیں ہاتھ بھی گھٹنے پہ، آنکھ بند کرو، سانس زور سے سانس لو، ایک دم بریدھ، سانس لے رہا زور سے، ملی شانتی؟ ہاں 5 منٹ کے لیے وہ جسمانی شانتی ملی، لیکن اندر گھوم رہا ہے وہی تو ڈاکو ہے۔ کیسا بھاگے گا؟ ایک آدمی یہاں گناہ کرا، اس نے ہندوستان میں گناہ کیا، سوئٹزرلینڈ بھاگا، تو اپنی میموری چھوڑ کے تو نہیں جا رہا نا، ہارڈ ڈسک چھوڑ کے گیا جس میں گناہ ہیں سارے، لیکن اس کی یادداشت اس کے ساتھ میں ہے، اس کا اپنا وجود اس کے ساتھ میں، اس سے تو بھاگ نہیں سکتا، بھاگ سکتا نہیں۔ شراب پینا اسی کی کوشش ہے، اپنے آپ سے بھاگنا ہے، لیکن جیسے ہوش میں آیا پھر سے وہی ہے، اور پھر 2 گلٹ ہو گئے، 1 گناہ، 2 شراب، اب 2 گناہ ہو گئے، اب 2 پرابلم ہو گئے۔ اس لیے اس کی زندگی جو ہے بالکل ڈھلان کی طرف چلی جاتی ہے، ایسے لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کی اصلاح کیا ہے؟ صحیح طرف آئے، وہ خیر کی طرف آئے، رجوع کرے، توبہ کرے، چھوڑے، ہمت اپنائے، ہمت کا راستہ اختیار، نہیں کروں گا میں، تو سکون ملے گا اس کو۔ سکون اس کے سوا اور کہیں ملتا نہیں، اللہ نے رکھا ہے ایسا ہے، جب تک سدھرے گا نہیں سکون نہیں دوں گا میں تجھ کو۔ اور میری طرف سے آتا ہے، کوئی میڈیکل میں جاتا ہے آدمی، ایک سکون کی گولی مل سکتی ہے آپ کے پاس؟ بل نہیں بھائی، ہمارے پاس ایسی کوئی انجیکشن تو ہوگا، وہ بھی نہیں ہمارے پاس ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔
اللہ نے کسی میڈیکل سٹور میں اس کو رکھا نہیں ہے. وہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے پاس سے ڈائریکٹ آتا ہے. لہٰذا انسان کو یہ بتایا جائے بے دینی میں تیری زندگی میں نعمتیں آئیں گی، کھانا پینا لذت لباس سب آئے گا، سکون نہیں آئے گا. سکون چاہیے نا، دین میں ہے سکون. لہٰذا جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، جو موج مستی کر رہے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو بتایا جائے اگر سکون اس میں ہے، وہ بولے ہاں بالکل صحیح بات بولے تم نے، میرے پاس سب ہے، میرے پاس ایک ہی چیز نہیں، سکون. اور اتنے سٹور ڈھونڈا ملا ہی نہیں اب تک، کہاں کہاں گیا میں، کیا نہیں کیا میں نے، لیکن سکون ملا نہیں. تو یہ سکون دین میں، یہ آپ بتائیں، ترغیب ایسی دیں، اس کو بتائیں تیرا سکون، عمدہ زندگی، اچھی زندگی دین میں ہے، اس کے سوا نہیں ہے. یہ اللہ نے بتایا قرآن میں، اپنی طرف سے ہم نہیں بول رہے ہیں. نمبر 3، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان کی اسی کے ضمن میں. اچھی زندگی میں، اچھی زندگی یہ ہے کہ انسان لوگوں کی محبت چاہتا ہے، لوگوں سے وہ اپریسیشن چاہتا ہے. کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے لوگ دشمن بنے اس کے، کیونکہ دشمنی دلوں کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے. سکون کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، اس نے کوشش نہیں کیا کسی کی، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مریم میں اللہ نے کہا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. تو ہی کام، زیادہ لمبی لسٹ تو ہے نہیں. ایمان لاؤ، اپنا عقیدہ صحیح کرو، اپنی زندگی میں وہ عمل لاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اچھے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ود کہتے ہیں محبت کو. رحمان ان قریب لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت رکھ دے گا. کہ لوگوں کے دلوں میں محبت کیسے آئے گی؟ جب تمہاری زندگی میں ایمان و عمل آئے گا تو اپنے آپ تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بنتے چلے جائیں گے. جو جن میں خیر ہے وہ بہت ممکن ہے، جن میں شر ہے وہ بھی تمہارے احسان کی وجہ سے دین کی بنیاد پر ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے تم نے نہیں کیا، تم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا. جب تم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کیے، اللہ انعام یہ دے گا کہ لوگوں کو تم سے خوش کر دے گا. تمہاری کوئی چاہت نہیں تھی لیکن اللہ نے کیا اس کو. کون آدمی نہیں چاہتا بھائی؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک آدمی خود لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرے. پچھلے درس میں آپ دیکھ چکے ہیں. آپ بولیں گے دوسرا کچھ نیا اصول تو نہیں مل رہا ہے، وہی اصول ہے یہ بھی. آپ خود کوئی کام کریں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ برا ہے. دین کا کام، نیکی، خیر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کریں، غلط. لیکن آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں اور آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دے. تو اگر آپ اللہ سے چاہتے ہیں تو غلط نہیں ہے، ڈائریکٹ لوگوں سے چاہتے ہیں تو یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہا فرق؟ کہ ایک آدمی مثلا نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. آپ نے دیکھا آیتوں میں اللہ نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا، عبادت کا ذکر کیا، رزق کا ذکر کیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں عبادت اور رزق میں کوئی تعلق ہے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ مال دے، رزق دے، غلط نہیں ہے. لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا مالک آپ سے خوش ہو، اور دیکھیں نمازی اس کی تنخواہ میں اس کا پروموشن ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. آپ کمپنی والے سے کتنا نیک آدمی، اس کی نماز سے چلو اپنی کمپنی میں برکت آئے گی، اس کو خوش رکھو، اس کی تنخواہ بڑھاؤ. آپ کس سے چاہ رہے ہیں؟ یہ کمپنی کے مالک سے آپ چاہ رہے ہیں. آپ کی نماز مقبول نہیں ہے. کیوں؟ آپ نماز پر مخلوق سے چاہ رہے ہیں، دنیا چاہ رہے آپ، رزق چاہ رہے آپ، لیکن آپ اپنی نماز بیچ کے آپ اس سے رزق لے رہے ہیں. لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کس سے چاہتے ہیں؟ اللہ سے، کہ اللہ اس میری نماز کے بدلے میں میرے مسائل کو حل کر. میری اس نماز کی بنیاد پر اے اللہ تو میرے رزق میں برکت دے. اگر اللہ سے چاہ رہے ہیں اے اللہ مالک کے دل میں محبت ڈال دے،
اے اللہ اس کو پروموشن کرنے کی توفیق دے. آپ چاہ رہے ہیں, نماز میں دعا بھی کر رہے ہیں عربی میں. یہ غلط نہیں. کیوں چاہ رہے؟ کس سے آپ؟ اللہ سے. تو نیک عمل کر کے اللہ سے دنیا میں بھی چاہنا آخرت کے ساتھ. یہ نہیں کہ اللہ آخرت میں مت دے, دنیا میں دے دے. تو یہ مسلمان نہیں کرتا ہے کبھی, یہ کفار کرتے ہیں. مسلمان کیسا کرتا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں بھی دے, آخرت میں بھی دے. جب دونوں مل سکتا ہے تو ایک کیوں مانگے بھائی؟ جب دونوں مانگ سکتا ہے تو ایک کیوں مانگے؟ آخرت میں اجر دے اور دنیا میں رزق دے, فائدہ دے, صحت دے, عافیت دے. یہ غلط نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا یقیناً وہ لوگ جو نیک عمل کریں, ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, رحمان لوگوں کے دلوں میں, زمین میں ان کے لیے محبت ڈال دے گا. کتنی بڑی نعمت ہے. جیسے کوئی گھر میں آپس میں سب کے جھگڑے, آپ ترغیب دے رہے ہیں ان کو, دیکھو بھائی ہم کو تو یہ لگتا ہے اس کا حل کیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں دینداری لاؤ. آپ کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں, ان نفرتوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ نے قرآن میں اصول بتایا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, رحمان ان کی محبت رکھ دے گا. جب ساروں میں رکھ دے گا تو گھر والوں میں کیوں نہیں رکھے گا بھائی؟ تو آپ دینداری کا راستہ اپناؤ, گھر میں سے خرافات نکالو, شرک اور بدعات نکالو, بے عملی نکالو, گھر کے اندر عمل لاؤ, دینداری لاؤ, نماز لاؤ, تلاوت لاؤ, ذکر لاؤ, اخلاق لاؤ, احسان لاؤ, نرمی لاؤ. تمہارے گھر میں آپس میں محبت پیدا ہوگی. تو ترغیب دینے کا طریقہ جو ہے ایک یہ بھی ہے, ایک یہ بھی راستہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے لوگ اس سے محبت کریں. کون نہیں چاہتا؟ کوئی آدمی ہے دنیا میں ایسا ملا, میری تو چاہتی کہ سب مجھ سے نفرت کریں. کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے کوئی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. تو اللہ نے کس پر رکھا ہے یہ وعدہ؟ ایمان اور عمل پر. تیری زندگی میں ایمان و عمل آئے گا, اللہ تعالیٰ تیری محبت ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ تیری محبت ڈال دے گا. نمبر 3, دنیا میں مادی نفع سبھی آخرت میں ملے گا. سبھی اسپریچول بینیفٹ ہے. کھانے پینے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں؟ مادی نفع ہے کہ نہیں؟ یہ بھی انسان چاہتا ہے. اسی لیے بابا جتنے بھی ہیں, باباؤں کے پاس سب جمع رہتے, عورتیں زیادہ آدمی کم. بابا ہمارے شوہر کی دکان نہیں چلتی ہے, اتنا پیسہ لو. کتنا فیس ہے اس کی؟ 500 روپے فیس. ٹھیک ہے, یہ لو 500 روپے, پروفٹ تم کو ملے گا. چٹھی لکھ کے دیتا ہوں, دکان میں لگاؤ. یہ بھیک مانگ رہا ہے دوسروں سے, خود ہی مانگ رہا ہے. اگر اس کے پاس تعویذ ہوتا تو سر میں باندھ لیتا کچھ, ہے کہ نہیں؟ اس کو مانگنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے بھائی؟ جھوٹے لوگ جاتے ہیں کہ ہماری دنیا بنے. درگاہوں پہ لوگ عموماً کیوں جاتے ہیں؟ کوئی ایک آدمی بتائیے وہاں پہ جو ایسا ہو آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. کتنے ہیں وہاں پہ؟ نہیں. کورٹ میں کیس اٹکا ہوا ہے, بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے, دکان نہیں چل رہی ہے, بیماری ہے, شفا نہیں مل رہی ہے, دشمن بہت ہو گئے ہیں, ان کا منہ کالا ہو, برباد ہو جائیں. اس کے لیے میں یہاں پہ آ رہا ہوں, یہاں کی عودی لے جاؤں گا, ان کے گھر پہ ڈالوں گا. تو آدمی اکثر دیکھیے آپ درگاہوں پہ باباؤں کے پاس جو آدمی جا رہا ہے, بلکہ بہت سارے لوگ عبادات کے لیے بھی آتے ہیں, تو وجہ یہ ہوتی ہے دنیا چاہیے. انسان کے اندر جذبہ ہے, وہ مادی نفع چاہتا ہے انسان, دنیا کا فائدہ چاہتا ہے انسان. تو اس کو اللہ سے جوڑا جائے اور بتایا جائے دیکھ دین میں دنیا کا بھی فائدہ ہے. عموماً کیا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں ہوتا ہے دیکھو دین پہ آئیں گے نا دنیا کا بہت نقصان ہونے والا ہے. وہ سٹیج 1 ہے, وہ جھاڑ پھٹک کا دور ہوتا ہے. ایک آدمی آتا دین پہ, سب اچھا چل رہا تھا, دکان اچھی چل رہی تھی, گھر میں کوئی بیمار بھی نہیں تھا. اب سوچا مولوی صاحب خطبہ بہت اچھا دیے, سیدھا کان سے دل میں گیا ہو, سوچا آج سے دین پہ چلوں گا میں انشاءاللہ. شروع ہو گیا, نماز پڑھنا شروع کیا, ذکر تلاوت سب کچھ کر رہا ہے. بچہ بیمار ہو گیا, بچے کو دواخانے میں لے گیا, پاؤں پھسلا سیڑھی پہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹی. بیوی گھر میں, بیوی پریشان, بیوی کا وہ نئی بیماری نکلی. پھر ڈیل اس میں ایسی تھی, ایک ہونے والی تھی, کینسل ہو گئی, اے سی میں لگا رہا, لاس ہو گیا بڑا کمپنی کا.
कंपनी ने बोली जाओ घर को, जॉब भी छूटा, फिर अब क्या किया, फिर गाड़ी बेचनी पड़ी कि पैसे कम पड़ रहे हैं, सारा मामला चौपट। आदमी सोचता मैं गलत तो नहीं जा रहा, आदमी सोचता है, और अक्सर ऐसा होता है। अल्लाह ताला पहले मरहले में बंदे को ऐसा करता है कि वाकई मेरे पास आना चाहता है कि नहीं। अगर ये वाकई है, उस दौर से गुजर के जुड़ा रहता है अल्लाह से, नहीं भाग जाता है, भाग जाता है। तो पहले मरहले में अक्सर इंसान को तकलीफ आती है, उसमें अगर आदमी टिका रहे, जमा रहे, ये समझे कि अपना इम्तिहान हो रहा भाई, अगर ये सोचे अपना हाँ एकदम टेस्टिंग हो रही है अपनी, तो अगर उसका टेस्ट है तो वो बेस्ट होना चाहिए उसके अंदर है, वो आदमी जमा रहना चाहिए उसके अंदर है। बहुत से लोग हिम्मत नहीं रहती है, भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। तो आदमी बाज़ औक़ात अल्लाह दुनिया दे भी देता है फिर, लेकिन फिर अल्लाह अपना ताल्लुक़ नहीं देता। देखिए सारी दुनिया बेच के भी अगर अल्लाह का ताल्लुक़ मिल जाए बड़ी चीज़ है। अल्लाह के ताल्लुक़ के बदले में दुनिया की कोई चीज़ इक्वल उसके नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में वो नूरानियत और वो खैर देता है जो उसको बाहर कहीं वो लज्जत नहीं मिल सकती है। अल्लाह के लिए आप देखिए नबियों की ज़िंदगियों में तकलीफ़ें थीं, लेकिन अल्लाह का ताल्लुक़ देखिए, उनकी लाइफ कितनी पावरफुल थी। अल्लाह वालों की ज़िंदगी आप देखिए, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। तो परेशानी होगी, लेकिन ज़िंदगी के अंदर ताकत होगी, सुकून होगा, क़ुव्वत होगी। तो दुनिया का फ़ायदा भी अल्लाह देता है। पहले मरहले में बाज़ औक़ात तकलीफ़ आती है, लेकिन अल्लाह ताला फिर देता है तो फिर बहुत देता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, हराम कमाई थी, हिम्मत करके छोड़ दिया उसको, हलाल की तरफ आए। शुरू में बहुत तकलीफ़ आई, लोग बोले क्या पागल आदमी ऐसे जंप करता, थोड़ा 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 ये भी है वो भी है, थोड़ा बहुत सारे होते हैं ना हमारे मंत्री समझाने वाले, समझाया नहीं, गलत है नहीं करूँगा। तंबाकू का बिज़नेस था, चोरी का बिज़नेस था, हाँ हफ्ते वसूल करता था, वगैरह वगैरह। तकलीफ़ आई, बाज़ औक़ात खाने पीने के लिए भी तकलीफ़ होती है। बीवी बोलती गलत तो फैसला नहीं किया ना तुमने, थोड़ा जल्दी तो नहीं किया ना, थोड़ा। बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला रास्ता खोलता है। फिर जो खुलता है तो फिर दूसरों को हाथ दिखा के वो आगे जाता है, आते रहो आराम से, मैं पहले पहुंचता हूँ। बहुत सारे लोग आगे निकल जाते हैं। कितने लोग हैं, उन्होंने एक हराम बिजनेस था, उसी में अटका हुआ था, छोड़ दिया उसको, थोड़े दिन तकलीफ आई, डगमगाया, चलती गाड़ी से कूदेंगे तो कुछ तो होगा ना फ़र्क, तो होगा कि नहीं? चलती गाड़ी से अगर आप कूदेंगे थोड़ा बैलेंस थोड़ा तो होता है ना, होता है। तो थोड़े दिन तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला रास्ता खोलता है, रिस्क का रास्ता खोलता है। और कभी कभी अल्लाह तकलीफ में रखता है कि मेरा बंदा ऐसे ही रहे, पुकारता रहे मुझको, पुकारता रहे। इसका तरक्की करना अच्छा नहीं है। तरक्की करेगा मुझको भूल जाएगा, ऐसे ही रहेगा मेरे साथ ताल्लुक़ बाकी रहेगा। अल्लाह जिसको जैसे हाल में चाहे रखे। लेकिन अक्सर हाल ये देखने में आता है कि आदमी को अल्लाह ताला ने वादा किया है भाई, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, कि जो तक़वा इख्तियार करता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, उसकी मुसीबत से निकलने का रास्ता उसके लिए अल्लाह बनाता है। व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका गुमान ना हो। उसकी सेटिंग कैलकुलेशन उसके बाहर से देता है। अल्लाह ताला ऐसे ज़रा उसके लिए खोलता है। तो दुनिया इंसान चाहता है उसको ये बताया जाए कि दीन में दुनिया का भी फ़ायदा है, और यकीनन है। अल्लाह ताला कुरान करीम में, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा कौम के पास, और वो क़हत साली का दौर था, सूखा, बारिश बंद। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत दी, तो कैसे दावत दी देखिए। कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम से कहा, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, मैंने कहा कौम से कि अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत तलब करो। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, वो बहुत मग़फ़िरत करने वाला है, वो बहुत मग़फ़िरत करने वाला है, इस्तिग़फ़ार करो। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, तुम पर वो आसमान से बारिश बरसाएगा लगातार, खूब। खूब कैसी? सही वक्त पर,
ایسے وقت میں جب تم آرام کرو گے بارش ہوتی رہے گی، کہ تجارت کے لیے، اس کے کھیتی کے لیے نکلو گے بارش نہیں رہے گی، اور خوب بارش ہوگی، جتنی چاہیے اتنی ہوگی، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش بند ہے نا، وہ بارش برسائے گا تم پر۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو اموال اور بنین عطا کرے گا، تم کو طاقت دے گا۔ یمددکم، تم کو سپورٹ کرے گا، تمہاری طاقت بڑھائے گا۔ کیسے؟ مال دے کر اور اولاد کے ذریعے سے، منی پاور، مین پاور دونوں تم کو دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تم کو باغات عطا کرے گا، وہ تم کو نہریں عطا کرے گا۔ کائے پہ عطا کرے گا؟ توبہ کرو، اللہ سے غلطی پر معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آسمان سے بارش برسائے گا، تمہاری اولاد اور تمہارے مالوں سے تم کو طاقت دے گا، اور تم کو باغات عطا کرے گا اور نہریں عطا کرے گا۔ علماء نے کہا اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، امام قرطبی کہتے ہیں کہ استغفار سے رزق کا تعلق ہے، استغفار سے آدمی کے رزق کا تعلق ہے۔ یہاں پر رزق کا وعدہ کیا گیا ہے، مال و دولت کا وعدہ کیا گیا ہے، کس چیز پر؟ رب سے استغفار کرو۔ تو استغفار کے ذریعے سے گناہوں پر اللہ سے مغفرت جب آدمی مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ تمہارے توبہ کرنے میں، تمہاری دینداری میں دنیا کا فائدہ ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جب آدمی دین پر چلتا ہے، تو آدمی کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس میں دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ جب تک نہیں ملے گا عمل نہیں کرتا۔ ہاں دنیا کا فائدہ دکھائی دے گا تو عمل کرتا ہے، دنیا کا فائدہ دکھائی دے گا تو ہی عمل کرتا ہے۔ اسی لیے غریب کو پھل دینے والا جب تک کہ کوئی فوٹو نہیں نکالے گا پھل دیتا نہیں، دیتا بھائی، رکا رہتا، وہ بھی بولا لاؤ نا لاؤ صاحب بہت بھوکا ہے، فوٹو نکالو، نکالا اس کے بعد لے کھا۔ تو یہ حال انسان کا ہے، شہرت جب تک کہ نہیں ملے گی تب تک کہ دیتا نہیں ہے، کچھ ملنا چاہیے تبھی دے گا وہ، نہیں تو نہیں دے گا وہ۔ رات کے اندھیرے میں پاگل ہے دینے کے لیے، کل آؤ سب کے سامنے دیں گے، میڈیا ہماری آئے گی، وہ میڈیا میں سب آئے گا پورا۔ یہ انسان کا حال ہے، جب تک کہ اس کو کچھ ملتا نہیں، کچھ کرتا نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے دو چیزیں بہت بڑی ہیں اور کس چیز پہ ملتی ہیں۔ اکثر چیزیں ایسی ہوتی جن کو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں، توڑے ہوئے ہوتے ہیں، چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور تھوڑی مشکل ہے۔ کیا فرمایا؟ من احب۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام پر دنیا کی ترغیب دے رہے ہیں، دین میں دنیا کا بھی فائدہ ہے بتا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ من احب، جسے یہ بات پسند ہو، ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق کو کشادہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو پھیلا دے۔ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کے رزق کو بڑھایا جائے، اس میں برکت ہو، اور اس کی عمر کو لمبا کیا جائے۔ فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتے ناتوں کو جوڑے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، کٹے ہوئے تعلقات کو جوڑے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیے نمبر ایک، باقی ایک تو حقیقت ہم کو معلوم پڑ رہی ہے کہ اگر آدمی رشتے ناتے جوڑیں، لوگوں سے کٹنے کی بجائے جڑیں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، تو اس کے لیے دو فائدے ہیں۔ ایک، عمر میں برکت ہوگی، دو، رزق میں برکت ہوگی۔ اور کیا چاہیے؟ آدمی جینا چاہتا ہے اور کھانا پینا چاہتا ہے، آدمی کو کیا چاہیے؟ زندگی چاہیے، لیکن وہ زندگی کیا ہے؟ اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ کیسے کا مطلب اللہ تعالیٰ کرے گا بھائی۔ ڈاکٹر کرتا ہے ایسا، ڈاکٹر صاحب 2 سال اور بڑھاؤ، ٹھیک ہے 2 سال کا انجیکشن لاؤ 2 لاکھ، ہے ایسا؟ نہیں ہے۔ انسان کی عمر بڑھنے کا کوئی انجیکشن نہیں ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر ہی چلا جاتا، کل آؤ واپس دیتا ہوں انجیکشن۔ معلوم پڑا ڈاکٹر صاحب انجیکشن لانے کے لیے گئے تھے لیکن ایکسیڈنٹ ہوا ان کا،
गया, डॉक्टर ही गया। उम्र का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला ज़िंदगी उम्र बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? अल्लाह ताला जैसा चाहता है बढ़ाता है। और अल्लाह ताला उम्र में बरकत देता है और रिस्क में भी बरकत देता है। किस चीज़ पर? रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने पर। अक्सर हम लोग सारी दुनिया से अच्छा सलूक करते, रिश्तेदारों से नहीं। रिश्तेदार हमारे अच्छे नहीं हैं, बाकी सब अच्छे हैं, रिश्तेदार अच्छे नहीं है। और हर एक के रिश्तेदार अच्छे नहीं तो फिर है कि कौन अच्छा दुनिया में? जब सबके ही रिश्तेदार ख़राब हैं तो टोटली ख़राब हो गया ना। तो फिर हम भी ख़राब, वो हमको बुरा बोल रहा है, हम उसको बुरा बोल रहे हैं। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें, उनके साथ एहसान का सलूक करें, भले वो बुरे हों, भले ही वो बुरे हों, उनके साथ अच्छा सलूक करें, एहसान का सलूक। उनकी शर से बचे, उनकी बुराई से बचे, लेकिन अपना एहसान नहीं रोके। इससे क्या होता है? फ़ायदा अपना है भाई, उसका फ़ायदा हो या ना हो, अपना फ़ायदा क्या है? दो चीज़ें मिलती हैं इसमें। उम्र में बरकत होती है, रिस्क में बरकत होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से कहाँ फ़ायदा है? दुनिया में। तो आप ऐसी हदीसें जमा करें, जो आदमी दुनियादार है बहुत मसलन, उसको आप आखिरत में मिलेगा, अरे भाई कौन देगा आखिरत में क्या होगा नहीं होगा, ठीक है दुनिया में होगा, हाँ दुनिया में होगा तो फिर बताओ। तो हर आदमी का एक मिजाज होता है। किसी आदमी को पीस ऑफ माइंड चाहिए, किसी आदमी को दुनिया में लोगों की मोहब्बत चाहिए, किसी आदमी को अल्लाह की रज़ा चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ वही भाई, किसी आदमी को दुनिया में भी कुछ मिलता है तो नेकी बताओ और ना चुप रहो। तो कोई आदमी दुनिया का भी फ़ायदा चाहता है, आप दुनिया का फ़ायदा बताएं लोगों को। जब किसी नेक अमल पर तरगीब दें, बताइए दुनिया भी बनती है, वो आदमी अमल करेगा। बहुत से लोग इसीलिए अमल करते हैं, अगर जब तक कि दुनिया का फ़ायदा नहीं मिलेगा सुस्ती होती है। दुनिया का फ़ायदा बता दो, आदमी फ़ौरन अमल पर खड़ा होता है। नंबर 4, तरगीब का एक तरीक़ा ये भी है कि एक आदमी को बताया जाए कि फ़लाँ काम करने से फ़लाँ नुकसान से आदमी बच सकता है। क्योंकि इंसान के अंदर ये भी मिजाज है कि जब तक कि उसको कोई यानी नुकसान है, अगर बता दिया जाए कि फ़लाँ फॉर्म भर दोगे तो तुम्हारा GST माफ़, कितने खुश, हाँ नहीं है सभी फॉर्म। अगर बता दिया जाए तो ताजिर कितने जमा होंगे कि नहीं होंगे, फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे। हाँ कोई आदमी बता दे एक फॉर्म आया है ऐसा, जो अगर भर दे आदमी और डायरेक्ट उसको फलाने मिनिस्टर को दे दे, उसके एड्रेस पे भेज दे, ईमेल कर दे, तो GST माफ़ हो सकता है। हो सकता होगा, पक्का नहीं। बताओ तो सही, बोले तो पक्का थोड़ी ना है भाई, हो सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है कोशिश तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे। फॉर्म तो दो हमको, आदमी लेगा कि नहीं लेगा, भर के देगा फॉर्म बराबर। इसकी कुछ फ़ीस भी है, कितनी है? 5,000। 5,000 नहीं बस 6,000 लो, लेकिन मुझको फॉर्म पक्का मिलना चाहिए। हाँ बस 100 ही फॉर्म है मेरा, अभी से बुक कर लो। बुक करने के लिए 5,000 और देने पड़ेंगे, ये लो। क्यों? नुकसान नहीं चाहिए, तकलीफ़ नहीं चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए। आदमी मुसीबत से बचना चाहता है, उसके लिए कोशिश करता है। सादा मिसाल है और बहुत सारी मिसाल है इसके लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सनाइउल मारूफ़ी तक़ी मसारिअस्सू, नेकी के काम इंसान को बुरे हालात से बचाते हैं, बुरे मौक़े से बचाते हैं। ऐसे ओकेजन्स हो सकते हैं जिसमें इंसान के साथ नुकसान हो जाए, बर्बादी हो, उसकी प्रॉब्लम आ जाए उसको। तो जो नेकी करता रहता है, यही नेकियां, ये जो बोलते हैं ना कोई नेकी आड़े आ गई, तो ये बेबुनियाद नहीं है। वाकई अल्लाह के यहाँ ऐसा है कि बाज़ नेकियों की वजह से अल्लाह ताला बाज़ मुसीबतों से बचा लेता है। वो नेकी नहीं बचाती है, बल्कि कौन बचाता है? अल्लाह। कहा सनाइउल मारूफ़, नेकियों के काम करते रहना, तक़ी मसारिअस्सू, बुरी बुरी यानी हालतों से वो नेकियां बचाती हैं। बुरी हालतों से, बुरे मौक़े से, बुरे हालात से वो नेकियां बचाती हैं अल्लाह की तौफ़ीक़ से। और फरमाया वसदक़तुस्सिर्री तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब, छुप के किया हुआ सदका रब के गुस्से को बुझा देता है। सदका आदमी करे, छुप छुपा के सदका करे, ये क्या करता है? रब के गज़ब को बुझा देता है। तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब,
کہ آدمی دیکھا چپکے سے، مثلا کوئی آدمی ہے راستے پر سویا ہوا ہے اور ٹھٹر رہا ہے، ٹھنڈی کے اندر ہے، چپ چاپ گیا اور جا کے بلینکٹ اس کے اوپر ڈال دیا، فیس بک پہ نہیں ڈالا۔ ایک آدمی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، مانگ رہا ہے بھائی، اور واقعی اس کے حالات بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ بھوکا ہے، بھوک سے اٹھا کے کچرے میں سے کچھ اٹھا کے کھا رہا ہے۔ آپ گئے ہوٹل میں گئے، آپ نے لایا، آپ نے چپ چاپ ڈالا وہاں پہ اور نکل گیا، آپ اس کو دے دیا، لو چچا کھاؤ، اور چلے گئے آپ نے نہیں کچھ رکا بھی نہیں وہاں پہ، اور کوئی دیکھ رہا ہے اپنے ہاتھ سے کھلا رہے، ہاں آپ کو اگلے الیکشن میں کھڑے ہونا ہے، نہیں، آپ نے دے دیا اس کو اور نکل گیا، آپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں آپ نے کیا۔ ایسی کتنی نیکیاں آدمی کر سکتا ہے، کتنی نیکیاں کر سکتا ہے۔ ہاں ایسی نیکی نہیں کرنا ایک دم راستہ سنسان ہے، کوئی آدمی بول رہا بھائی لے جاؤ، آپ گاڑی روکے، ہاں بٹھایا، آپ بولے آگے بیٹھو، آگے نہیں بھائی صاحب پیچھے بیٹھتا ہوں میں، اچھی بات ہے پیچھے بیٹھو، پیچھے سے معلوم پڑا ہے بندوق ہے تو گاڑی سائڈ میں لو، اور پھر یہ معلوم پڑا کہ اس کے اگلے اسٹیشن پہ دوسرے لوگ بھی آ گئے، اس کے اور بھی مہمان اور بھی پریشان حال آ گئے، اور کہا اترو ابھی، بیگ میں سے جیب میں سے جو بھی نکالنا ہے نکالو اور چپ چاپ پیدل جاؤ، زیادہ کچھ بولو گے کپڑے بھی اتروا کے بھیجیں گے۔ ایسی ہمدردی نہیں کرنا، ہمدردی کے لیے بھی عقل مندی ہونا چاہیے۔ تو ایک آدمی واقعی محتاج ہے، یا کوئی عورت ہے بیچاری اس کو ڈبل سیٹ لے کے جا رہا ہے، کوئی آدمی آپ کو مل گئی، بھائی صاحب ذرا وہاں تک چھوڑیں گے، اور چھوڑنے کے لیے گیا، اس کے پورے فوٹو نکال کے پورے، سارے لوگ دیکھو چچا مولوی صاحب ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، بے پردہ عورت پیچھے ہے، ایک دم ہینڈسم کالج کی لڑکی، چھوڑ رہے ہیں، انکل مجھ کو چھوڑیے، پوری بیوی دیکھیے کیا ہے میرے واٹس ایپ پہ آیا ہے۔ ایسی نیکیاں نہیں کرنا بھائی، نیکی کرنا تھوڑی سمجھداری سے کرنا، ہمارے یہاں نیکی کرنے کے لیے بھی عقل مندی ہونا چاہیے، پاگل کے جیسا کچھ بھی نیکی نہیں کرنا۔ تو ایک آدمی کھلائے کسی غریب کو، کوئی آدمی اس کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے اس کے جسم کے حصے دکھائی دے رہے ہیں، اس کو آدمی کوئی اچھا لباس کسی کے ذریعے سے پہنوا دے، اور چپکے سے کرے، چپکے سے کرے، شہرت کے راستے نہیں اپنائے۔ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ چھپ کے کیا ہوا صدقہ رب کے غضب کو مٹا دیتا ہے۔ وصلۃ الرحم تزید فی العمر، تزید فی العمر، کہا کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو جوڑے رکھنا، یہ آدمی کی عمر بڑھاتا ہے، صاف الفاظ میں کہا، تزید فی العمر، تزید فی العمر، عمر کو بڑھاتا ہے، واقعی عمر کو بڑھاتا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بندے کی عمر بڑھاتا ہے۔ سوچیے، جب آدمی نیکی کرتا ہے اس کا جنت میں درجہ بڑھاتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ رشتہ داروں سے ناتا جوڑنے پر دنیا میں اس کی عمر بڑھاتا ہے۔ تو کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑے، کوئی آدمی چاہتا ہے رب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو، ناراضگی اس کی کم ہو، تو اس صدقہ چھپ چھپا کے کرے اور نیکی کے کام کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے حالات سے، برے اوقات سے، برے مواقع سے اس کو دور ہی رکھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ طبرانی کی روایت ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو دنیا میں کسی کو آپ کو نیکیوں کی ترغیب دینا ہے تو آپ یہ بھی بتائیں، دیکھ برے حالات سے اللہ بچائے گا، تیری عمر بڑھائے گا، اور رب کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اگر تو ایسا کام کرے گا۔ تو نقصان سے بچنے کا جو مینٹالٹی لوگوں کی ہوتی ہے، اس کو بھی آدمی دیکھے اور لوگوں کو بتائے کہ تم یہ نیکی کرو گے اللہ فلاں نقصان سے تم کو بچائے گا، تو آدمی کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے نیکی کرنے کا۔ اسی طرح سے پانچویں چیز ایک بتا کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، جنت کی خوبیاں اور انعام بتانا۔ ایک آدمی دنیا میں تو ٹھیک ہے، اب دنیا سے آگے بڑھ کے آخرت بھی تو ہے، تو جنت کی نعمتیں بتانا، اور ایسے بتانا کہ جنت دنیا سے اچھی لگے۔ بعض اوقات آدمی جنت کا تعارف ایسا نہیں کروا پاتا ہے جیسی جنت ہے، تو جنت کا تعارف کروانا۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ کیا؟
ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. 3 باتیں بیان کی. نمبر 1، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، چھپا کے رکھی ہیں اور پہلے سے ریڈی ہیں. آرڈر دے کے بنے گا نہیں، اعددت، تیار کر کے رکھا ہے تیرے لیے. جنت میں بھی وہ تیار ہے ایک دم. کیا ہے وہ؟ ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا ایسی نعمت کو زندگی میں. جب سے انسان پیدا ہوا اور آخری انسان، اتنے انسانوں نے کیسی کیسی نعمتیں دیکھی ہیں. وہ نعمتیں اتنی ہائی لیول کی ہیں، کسی دیکھنے والے نے آج تک ایسی نعمت نہیں دیکھی ہوگی. کسی کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا، چکھنا تو بہت دور کی بات ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا تک نہیں ہوگا. ایسی نعمتیں ہیں کہ لوگوں میں کبھی اس کا چرچا ہی نہیں ہوا. اتنی ہائی لیول کی نعمتیں ہیں. جب آدمی چرچا کب کرے گا؟ جب اس کے ذہن میں ہو. ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آیا. چلو بھائی، کم سے کم آدمی کے تصور میں تو ہوتا ہے، کاش کہ ایسا ہوتا. تو کیا یہ تصور میں ہے؟ آدمی کے تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنا ہائی لیول کی چیز کہ تیرے امیجنیشن سے بھی اوپر. ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی بشر کے دل میں اس کا وہم و گمان، اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا. سوچئے کہ تو اچھے سے اچھا امیجنیشن کر، ایک دم بھاری زبردست ہائی لیول کا سوچ، تصور کر. جنت تیرے تصور سے بھی اونچی رہے گی. ولا خطر علی قلب بشر، اچھے سے اچھا سوچا، ہاں جنت اس سے اچھی ہے، جنت اس سے بھی اوپر ہے. تو آپ سوچئے کہ آپ کا اپنا جو تصور ہے اچھی زندگی کا، جنت اس سے اچھی ہے، اس سے بہت اچھی ہے. انسان اپنی عقل کے اعتبار سے اندازہ لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اتنی اعلیٰ جنت بنائی ہے کہ اللہ کی پسند کے حساب سے جنت ہے. سوچئے اللہ اپنی پسند سے اگر کچھ بنائے تو کیسا ہوگا ایک دم. تو کہا کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی جنت ہے. اور فرمایا بل ہما اطلعکم اللہ علیہ، تم اتنے ہی پر اپنے آپ کو باقی رکھو جو اللہ نے تم کو بتا دیا ہے. اللہ نے کچھ نعمتیں تم کو بتائی جنت کی، بس تمہارا لیول اتنا آج سمجھنے کا ہے. وہ نعمتیں آج تم سمجھ نہیں سکتے. بل ہما اطلعکم اللہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ نے بتا دیا ہے اسی کو کافی سمجھو اپنے لیے. جو نہیں بتایا، امام النووی کہتے ہیں جو بتایا وہ یہ تو ہے قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، جو بھی بتایا. اور جو نعمتیں ہیں جو ابھی تم کو بتائی نہیں ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں جن کو آج تم سمجھ ہی نہیں سکتے. کیا کیا رہے گا آپ سوچئے، معلوم ہی نہیں ہم کو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اقرؤوا ان شئتم، یہ بات اگر تم کو پڑھنا ہو تو قرآن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ اللہ تعالی نے فرمایا کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر کے پہلے سے رکھ دیا ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ جنت میں کیا کیا ہے. تھوڑی چیزیں تو نبیوں کو بھی معلوم ہیں، ڈیٹیل میں اللہ نے سب کو بھی نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا. ہر چیز کچھ چیزیں چھپا کے بھی رکھی ہے. وہ سرپرائز ہوگا اللہ کی طرف سے نیک بندوں کے لیے. ہاں اتنی زبردست، ہاں تیرے لیے، تیرے لیے چھپا کے رکھا تھا. اس کو لے، تو استعمال کر. تیرا بڑے بڑے محل، بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے پیڑ، سائے، کھانے پینے، گوشت اور پھل اور باغات، نہریں، پانی، دودھ، شراب اور نہ جانے کتنی نعمت ہے. ساری چیزیں، بہترین بیویاں وہاں پہ، اور ساری ایک حکومت اس کی ہوگی. جو چاہے گا وہ ہوگا. کھڑا ہے تو پیڑ کا جو شاخ ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوگی، بیٹھ جائے گا نیچے آئے گی، پھل توڑ کے کھا لے، فریش، سڑا ہوا نہیں ہوگا.
کانٹے نہیں لگیں گے اس کے ہاتھ میں. لیٹ جائے گا تو اس کے لیے اور شاخ اس کی لدی ہوئی پھلوں سے جھک جائے گی کہ اس کو اٹھنے کی بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. پیڑ پہ چڑھ رہا, ہاں پاؤں پھسلا گرا, جنت میں ڈاکٹر کے پاس چلو, نہیں وہاں پہ ایسا. بہترین سواریاں, پیڑ اس کے تنے سونے کے, گھر کی اینٹیں ایک سونے کی ایک چاندی کی. کیوں ایسا؟ خوبصورتی کے لیے, خوبصورتی کے لیے. لباس ریشم کے بہترین, زیورات بھی مرد بھی پہنیں گے, عورتیں بھی پہنیں گی وہاں پہ. پہلے زمانے میں راجا بھی پہنتے تھے, دیکھیے ایک دم اچھے لباس, جیسا تیرے کو چاہیے, پسند نہیں تو مت پہن, تیری پسند سے تو جو چاہتا ہے وہ. حتیٰ کہ ایک آدمی آئے گا, بولے اللہ میں دنیا میں کسان تھا, میرے کو بہت دل بول رہا کس کھیتی کرنے ہے, کھیتی کرنے دل بول رہا, کر. وہاں تو میری سن کے آیا نا, یہاں تیری سنی جائے گی. جو جی میں آئے کر, کھیتی کرنا ہے کر. وہ بوئے گا پورے بیج, ایک ساتھ بیج بوئے گا پورے, بوتے ہی فصل اگے گی, کٹ کے ایک دم تیار بھی. ہاں مزہ آ گیا ایک دم دیکھ کے. اس کے دل کے جیسا ہوگا, جو تو چاہے ملے گا, کھانا پینا لباس جو چاہے ملے گا. کوئی آدمی ہوگا یہاں پہ گاڑیاں بنانے والا, اللہ میرا دل چاہ رہا میں ایسی مرسیڈیز بناؤں, بنا, تیری مرضی, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اس سے. اتنی وسیع جنت ہے کہ ایک پیڑ ہے, اس پیڑ توبہ, اس کے پیڑ کے سائے میں آدمی تیز رفتار گھوڑا دوڑاتا رہے, اس سائے سے باہر نہیں جائے گا 500 سال اگر دنیا کے گھوڑے کے حساب سے بھاگے تو. 500 سال کا سایہ. وظل ممدود, گھنے سائے جنت میں. غلمان آئیں گے سلام کر, فرشتے آئیں گے سلام کریں, السلام علیکم. کون کر رہا یہاں؟ ایک ہاں آدمی سلام صاحب, کتنا خوش ہوتا, کتنا خوش ہوتا. کسی دوسرے کے بنگلے میں گیا, اگر وہ سلام کرے اس کو شرام صاحب بولے, کتنا خوش ہوتا. ہاں 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 5 روپے تو کوئی کرتا نہیں, تو کیا میرے کو, میں میکینک, میں گھر کا پائپ بنانے کے لیے آیا ہوں, تو سلام کرا اس کو تو خوش ہوتا بتا. وہاں فرشتے سلام کریں گے بھائی, نور کی مخلوق, سلام علیکم بما صبرتم, بہت صبر کرے نا دنیا میں تم نے, سلام ہو تمہارے اوپر. دنیا میں بہت صبر کر کے آئے تم, بہت گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے آئے, اور فرشتے سلام کریں گے. بلکہ اللہ سلام بھیجے گا, سلام قولا من رب الرحیم, رحم والے رب کی طرف سے سلام ہے تمہارے لیے. اللہ کا سلام, اللہ تعالیٰ سلام. نبیوں سے اور نیک بندوں سے, اولیاء سے, صحابہ سے ملاقات ہوگی وہاں پہ, یہ بڑی بات ہے. سارے نبی ملیں گے وہاں پہ, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سارے نبیوں کو دیکھنے ملے گا وہاں پہ. اور سارے اولیاء, بڑے بڑے ولی, بڑے بڑے محدثین, فقہاء, علماء, صالحین, صحابہ, سارے وہاں پہ ملیں گے دیکھنے کے لیے. سب خوش, کوئی ٹینشن میں نہیں, کوئی ناراض نہیں, کوئی کسی کا دشمن نہیں, کوئی کسی کا دشمن نہیں, سازش نہیں کچھ, کیسا نکالنے کا اس کو اس سوسائٹی میں سے جنت کی, کوئی نہیں, سب خوش, سب ایک دوسرے کے بھائی. آپ بتائیے ایسی زندگی ہے تو وہ جنت, اس کو ہم بتائیں لوگوں کو وہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر کے رکھا ہے پہلے سے. یہ بدلہ ہے ان کے عمل کا جو دنیا میں کرتے تھے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے جو میں نے بیان کی ہے. تو جنت جہنم کا تذکرہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. جنت میں کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کا ظاہر باطن سے, یعنی باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے. دیواریں اس کی بالکل شیشے کی طرح ہیں, ایک دم ٹرانسپیرنٹ. ایسے بھی محل ہیں, لوگ بناتے ہیں, آج بھی بناتے ہیں, ایسے بلڈنگز بناتے ہیں ایک دم کانچ کے, ایک دم دیکھ کے خوش ہو جاتا آدمی, کیا زبردست ہے. ایسا نہیں کہ اسی میں رہیں گے, اور بھی گھر رہیں گے ان کے. تو ایسے بھی غرف ہیں جن کے بالکل ایک دم باہر کے پورے باغات دکھ رہے سب, ہاں اندر بیٹھ کے, اور باہر سے اندر کا حصہ پورا دکھائی دے رہا ہے, ڈائننگ ٹیبل یہ وہ سب دکھ رہا اس کو, جو بھی اس کے دسترخوان دکھ رہے سب اس کو دکھ رہے. یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها, باہر سے اندر دکھتا ہے, اندر سے باہر کا دکھتا ہے.
اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام. اللہ نے یہ ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو تین کام کریں. جو تین کام کریں اللہ نے ایسے ایک دم ٹرانسپیرنٹ محل ان کے لیے رکھے ہیں. پورا کا پورا محل ایک دم شیشے کی طرح شفاف. آپ سوچئے صاف ستھرا ایک دم. کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے کہ جو نمبر ایک لوگوں کو کھانا کھلائیں. اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلائیں. غریب امیر رشتہ دار دوست احباب سب ہے اس میں، یعنی کہ خالی غریبوں کو کھلائے، لوگوں کو کھانا کھلائے. ایک. دو وافشى السلام، سلام کو عام کریں. اس سے فائدہ تو سلام کرو، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں، جانے دو، وہ کرا نہیں میرے کو میں کیوں کروں. نہیں، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، نہیں، سب کو سلام کریں. افشى السلام، سلام عام کریں. نمبر تین، یہ تھوڑا مشکل ہے، کیا ہے؟ وصلى باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں. 15 شعبان کو نہیں، جب سب جاگ رہے ہوں. کب؟ سب سو رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں. یہ اکیلا اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھ رہا ہے. 11 پڑھے یا بھلے 4 پڑھ کے 3 وتر پڑھے، بس پڑھ کے سو گئے واپس. رات میں دیکھا کوئی نہیں ہے، کسی کو بتایا نہیں، زیادہ بجایا بھی نہیں وضو کا لوٹا کہ بیوی تو بیوی پڑوسی بھی جاگ جائے. تہجد کے لیے اٹھا ہوگا، دیکھو کلی کھاڑ کھاڑ کلی کر رہا ہے ایک دم، سب کو معلوم پڑے وضو کر رہا ہے، خالی ٹوائلٹ کے لیے نہیں اٹھا ہے. ڈاکو ہے یہ، گڑبڑ کرتا ہے. ہاں پورا کلی ایک دم 7 کلی کر رہا ہے، پوری دل بھر کے ایک دم ناک سنک رہا ہے پوری طاقت کے ساتھ میں کہ پورے پڑوسی پوری کالونی جاگ جائے، سب کو معلوم پڑے کہ مولوی صاحب تہجد کے لیے اٹھے ہیں، اسی لیے اتنی ناک صاف پاورفل ناک صاف کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے، چپ چاپ اٹھا. واقعی انسان کی تہجد وہ ہے کہ اس کو اور اللہ کو معلوم ہو، کسی کو معلوم نہیں ہو، بیوی کو تک معلوم نہ ہو. نہیں اچھا لگتا نہیں سر، کم سے کم اس کو تو معلوم پڑنا پڑے گا، سسرال میں کون بتائے گا بھائی. اس کو تو کم سے کم معلوم ہونا چاہیے، کم سے کم اپنے اس کے سامنے ہونا چاہیے میں تہجد پڑھتا ہوں، ہاں تو نہیں پڑھتی ہے. تو تھوڑا اپنا ایک سپیریورٹی کیسی ہوگی، اللہ والے میرے شوہر بد پلو ولو لے کے، ہاں چھپ چھپا کے آدمی نیکی کرے. بعض سلف ایسے کہتے ہیں، ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس وہ لیٹے رہتے تھے، اور جب ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم سو گئے ہیں، تو جیسے ماں اپنے بچے سے چپکے سے الگ ہو جاتی ہے اس کی نیند خراب کیے بغیر، ویسے ہمارے بستر سے وہ الگ ہوتے تھے. ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہم جاگ رہے ہیں، لیکن وہ میرے شوہر بتاتی ہیں، ایک یعنی سوال مجھ کو نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو ایسا مجھ سے جو ہے الگ ہوتے تھے. سوچیے یہ سلف کا حال تھا، یعنی کہ کونی مار کے میں تہجد پڑھ رہا ہوں، ہاں اٹھانا نہیں، ڈسٹرب نہیں کرنا، تو ہاں پڑھو. آج اچانک کیا ہوا، روزانہ تو فجر غائب ہو جاتی ہے، ایسا نہیں. تو چپکے سے وصلی باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کے نماز پڑھیں جبکہ لوگ کیا ہوں، سو رہے ہوں. یہ 3 کام کرے، کھانا کھلانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ سلام عام کرنا، اور 3 رات میں چپکے سے تہجد پڑھنا. جو یہ کریں ان کے لیے ایسے محل ہیں جو کانچ کے صاف شفاف محل ہیں ایک دم. ایسے گھر اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں. امام ابن حبان وغیرہ نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. یہ 5 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، انشاءاللہ مزید اور چیزیں ہم اگلے دروس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.